وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب امامت العبد والمولا، یہ بڑا اہم باب ہے، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. غلام کی امامت یعنی کیا کسی قوم کا غلام ان کا امام بن سکتا ہے اگر وہ علم میں ہو زیادہ؟ آپ کو معلوم ہے نافع حضرت ابن عمر کے غلام تھے اور علم میں بڑے بڑے آزاد لوگوں کے بھی امام بنے. والمولا آزاد کردہ غلام. وکانت عائشہ اور حضرت عائشہ جو تھی یا امہا ان کی امامت کرتا تھا عبدہا انہی کا غلام زکوان جن کا نام زکوان تھا من المصحف مصحف سے دیکھ کر. یعنی نفل نماز میں اگر کوئی حافظ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی سپارے سے دیکھ کر بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کا غلام جو تھا وہ حافظ نہیں تھا، وہ امامت کراتا. اور کس طرح کراتا؟ قرآن کھول کے کرواتا اور حضرت عائشہ اس کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. ظاہر اکیلی تو نہیں ہوتی ہوں گی، کوئی اور بھی ساتھ ہوگا، لیکن حضرت عائشہ کا نام اس لیے لیا گیا کہ باقیوں کا قول تو حجت نہیں، حضرت عائشہ کی مثال جو ہے یا حضرت عائشہ کا جو جواز یا رخصت کا پہلو ہے اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اس میں جو ائمہ کرام ہیں اس میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور محمد یہی کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا خود قول ان کے مخالف ہے، یعنی اپنے شاگردوں کے. اور ایسا بارہا ہوا ہے اس لیے کہ اسلام نے ذہنی اور سوچ کی اور علمی آزادی دے رکھی ہے، کسی پہ جبر نہیں کیا کہ ویسا ہی سوچو جیسے استاد سوچتا ہے. استاد بھی انسان ہے اور اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر اس کی سوچ غلط ہے تو تم اس کے پابند نہیں ہو. دین کے معاملے میں خاص طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے جواب دہ ہونا چاہیے کہ میں ایک کام اگر کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں کیا جواب دہی کروں گا. صرف یہی کہہ کے چھوٹ جاؤں گا کہ چونکہ میرے استاد نے کہا تھا؟ نہیں، استاد اگر ٹھیک کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر استاد سے بھی کوئی بھول چوک ہوتی تو اسے نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فضیلت یا اہمیت دی جائے گی. تو بہرحال ایسا آپ کو کئی جگہ ملے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی وسعت نظر ہے کہ جو اس نے ہر انسان کو عطا کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ، امام شافعی، ابو یوسف اور محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھ کے قرآن میں سے پڑھ لیتا ہے نماز تو اس سے حرج نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس طرح عمل کثیر ہو جائے گا تو اسے نہیں ایسا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی امام اور ایک صحابی کی رائے میں جب ٹکراؤ آتا ہے تو صحابہ کا جو شرف ہے وہ عام ائمہ اور علماء سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو ہمارے لیے ہدایت کا معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر دوسرے تمہارے سے بعد آنے والے لوگ یا دوسرے کافر و مشرک لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے.
تو اس لیے اگر صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ٹکراؤ آ رہا ہو تو کس کا قول لیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ایک صحابی اور بعد کے ایک امام کے قول میں ٹکراؤ آ رہا ہو تو افضل یا راجح یہ ہے کہ صحابی کا قول لے لیا جائے، اور خصوصاً ان صحابہ کرام کا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے رہنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد ولد البغی، ولد الزنا، یعنی اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، یا کوئی کسی کوڑے کے ڈھیر پہ ملا اس کو، کسی شخص کو، اور عموماً کوڑے کے ڈھیر پہ ایسے ہی بچے ملتے ہیں، کسی نے اس کو پالا، لا کے پڑھایا سکھایا، اور اتفاق سے وہ قرآن کا حافظ ہو گیا، تو کیا وہ امامت کرا سکتا ہے کہ اس سے تراویح اس کے پیچھے پڑھ لی جائے؟ جی ہاں، کروا سکتا ہے، کیونکہ اس بچے کا اس میں کیا قصور ہے. والآرابیہ، آرابی اور آرابی لوگ یعنی جو دیہاتی لوگ ہیں. والغلام، اور غلام. الذی لم یحتلم، وہ جو بھی احتلام کو نہیں پہنچا، یعنی چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اگر حافظ بن چکا ہے. آپ نے دیکھو کہ کئی بچے 8 اور 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. اب جب تراویح کا موقع آتا ہے عموماً تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں عمر میں، ان کو قرآن اتنا یاد نہیں ہوتا جتنا کسی ایک چھوٹے بچے کو ہو سکتا ہے. چونکہ نماز میں، رمضان میں قیام ایک بہت بڑی عبادت ہے. من قام رمضان، اور قیام سے مراد یہ نہیں کہ ویسے ہی آپ کھڑے رہیں، نماز میں کھڑے ہونا افضل ترین عبادت ہے رمضان کی. تو اس میں انسان خود اگر کچھ نہیں آتا تو اس صورت میں تو کل ہو اللہ سے قیام کتنا کھوگا، وہ قیام کی اس میں تو نہیں آتے. لہٰذا اگر کوئی بچہ ہمیں مل جاتا ہے امامت کرانے کے لیے تو بچے کے پیچھے بھی ایسی نماز جو ہے ہو جائے گی. اور اگر کوئی بچہ بھی نہیں ملتا، کوئی بھی حافظ نہیں، اور آپ گھر میں اکیلے، آپ کو اجازت نہیں ملتی مسجد یا کہیں اور جا کے تراویح پڑھنے کی، تو ایسی صورت میں یہ حضرت عائشہ کی رائے پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ سپارہ کھول کے بھی نفل میں قیام لمبا کر لیں. لیکن عام فرض نمازوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرض نماز میں کم سے کم قرات میں بھی کام چل جاتا ہے. چونکہ قیام اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اس میں گنجائش نکلتی ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ امامت کرائے گا ان کی جو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوگا اللہ کی کتاب کو. اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اقرأہم سے مراد کیا ہے، حافظ بھی ہے اور حافظ کے ساتھ عالم بھی ہے. حدیث کیا آتی ہے؟ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا انس بن ایاس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المہاجرون الاولون العصبۃ، ابن عمر کہتے ہیں کہ جب آئے مہاجرین اولین العصبۃ، عصبہ کے مقام پر، ایک جگہ کا نام ہے جو قباء میں ہے. آپ کو معلوم ہے نا، پہلے قباء میں آ کے ٹھہرے تھے. موضع بقباء، عصبہ کیا ہے؟ قباء میں ایک جگہ ہے. قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. کیا تھا؟ کانا یؤمہم سالم، ان کی امامت کیا کرتا تھا، یعنی عصبہ والوں کی، کون؟ سالم. اور سالم کون تھے؟ مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آزاد کردہ غلام امامت کرا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر انکار نہیں کیا تھا یا ناپسند نہیں کیا تھا. وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، اور کیوں وہ کرتا تھا؟ کیونکہ وہ قرآن ان میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے علم کے میدان میں جو روایات قائم کی وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کہ ان کے ہاں جو غلام تھے وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور بعض اوقات مالکوں سے بڑھ کے پڑھے لکھے ہوتے تھے. مرد بھی ملتے ہیں، عورتیں بھی ملتی ہیں. اور ان مہاجرین میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے آنے والوں میں، حضرت عمر بھی تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، عامر بن ربیعہ بھی تھے. لیکن یہ سب لوگ سالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ حافظ تھے قرآن کے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو الطياح عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطيعوا. یعنی یہ بار بار امام کی پیروی، امام کی بات کیوں؟ تاکہ ایک ڈسپلن قائم ہو. اور اسی میں امام بخاری دوسری حدیث بھی لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور بات مانا کرو، یعنی جو تم میں سے ذمہ دار لوگ ہوں ان کی بات مانو. وَإِنِ اسْتُعْمِلَ، خواہ حاکم بنایا جائے، عبد حبشی، کالا غلام، کأن رأسہ، گویا کہ اس کا سر، زبیبۃ، انگور کے دانے جتنا ہے، یعنی چھوٹے سر کا، جس کو ہم چوہے بولتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص بھی ہے لیکن چھوٹا سر ہونے کے باوجود عقل اس کی بہت بڑی ہے، علم میں بڑا ہے، اور اس کو اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے لوگوں پر
امیر بنا دیا گیا ہے، کسی ذمہ داری کو سونپ دیا گیا ہے ان کا حاکم بنا دیا گیا ہے، تو بھی اس کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک منظم دین ہے، ایک ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو. یہ حدیث اصل میں کیوں لائے ہیں کہ حبشی اور غلام اور چھوٹے سر والا، یعنی جس کی شکل بھی بہت خوبصورت نہ ہو، لیکن اگر اسے لوگوں پر امام بنا دیا گیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جو صرف 17 سال کے تھے لشکر کا امیر بنا کے بھیج دیا. امیر بنانے کا مطلب کیا تھا کہ جو کچھ اب ہوگا وہ اسامہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. محمد بن قاسم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب آیا تھا لشکر لے کے یہ ہمارا علاقہ فتح کرنے کو، تو اس وقت بھی وہ ایک نوجوان لڑکے تھے، یعنی ابھی بلوغت کو پہنچے ہی تھے. اور اتنے عمر کے لڑکوں کی تو عموماً مسیں بھی نہیں بھیگتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عمر میں کوئی چھوٹا بھی ہو لیکن کسی خاص خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کو فضل کوئی دے رکھا ہو تو اس کی بات بھی مان لینی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ ہم عمر میں بڑے ہیں اس لیے ہمارا ادب اور احترام زیادہ ہے، اور جو شخص ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اس کی عمر ہم سے کم ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. باب اذا لم یتم الامام واتم من خلفہ، اذا جب لم یتم نہ پورا کرے الامام امام واتم من خلفہ اور پورا کر لے وہ جو اس کے پیچھے ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی اگر امام نے نماز پوری نہیں کی، مثلاً کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھا رہا تھا کہ اس کا وضو نہیں رہا، اب اس کو بغیر وضو کے تو اجازت نہیں نماز پڑھانے کی، وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا. اب پیچھے مقتدی کیا کرے کہ اگر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہے، ہاں وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے؟ نہیں، وہ اپنی نماز پیچھے سے خود بخود پوری کر لیں گے. تو ایسی صورت میں ان کی نماز پوری ہو جائے گی. ہاں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وہ روک کے جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، تو ایسی صورت میں انتظار کرنا چاہیے. لیکن اگر ڈیورنگ نماز کوئی ایسی مشکل اسے پیش آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا نماز پڑھاتے، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ نماز توڑ دیں گے؟ نہیں، نماز نہیں توڑیں گے، ایک آدھ اس کو پکڑے گا اور باقی اپنی نماز جو ہے وہ پوری کر لیں گے. تو اس صورت میں مراد اس سے کیا ہے کہ اگر امام کی نماز کسی عذر سے پوری نہیں ہوتی تو مقتدیوں کی نماز اگر وہ خود پوری کر لیں بعد میں تو پوری ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی نماز ایک دوسرے سے بندھی ہوئی نہیں. یعنی فالو کرنا تو ضروری ہے، لیکن کس چیز کو فالو کرنا؟ نماز ہی کے ارکان کو فالو کرنا. یہ نہیں کہ اگر نماز میں امام ہنسنے لگا ہے تو مقتدی بھی ہنسنے لگے. یہ نہیں یہاں سکھایا جا رہا کہ تم امام کی پیروی کرو خواہ وہ غلط کام ہی کر رہا ہو. نہیں، اگر وہ نماز ہی کا حصہ کوئی کر رہا ہے تو اسی طرح کرنا ہوگا جیسے وہ کر رہا ہے. لیکن اگر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے جس سے اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے تو امام کی نماز ٹوٹنے سے مقتدیوں کی نماز ٹوٹے گی نہیں. اسی طرح اگر کوئی امام بغیر وضو کے آپ کو نماز پڑھا رہا اور آپ کو تو نہیں خبر، ایسا ابتدائی دور میں ہوا کہ بعض یہودی نام نہاد مسلمان بن گئے حالانکہ مسلمان نہیں تھے، اور پڑھ پڑھ کے ان مرتبوں پہ جا پہنچے کہ مسلمانوں کی امامت کرانے لگے، اور بعد میں راز کھلا کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے. ایسا بھی ہوا ہے دھوکا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے نا جب ہم خود کاہل ہو جاتے ہیں، خود کوئی کام نہیں کرتے اور سب کچھ دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں. خیر، اس صورت میں اب ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوا کہ ہم ایک غیر مسلم کے پیچھے جس نے ہمیں دھوکا دیا ہم نماز پڑھتے رہے. تو ان جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کی اپنی نماز ہے، امام کی اپنی نماز. امام اس لیے ہے کہ وہ ایک ڈسپلن کو قائم رکھے، لیکن اگر امام مقتدیوں کے علم یا قصور کے بغیر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے رسپانسبل مقتدی نہیں، امام خود ہے، وہی بھگتے گا. حدیث حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يصلون لكم، وہ تم کو نماز پڑھائیں گے یعنی امام، فان اصابوا فلكم، اگر انہوں نے ٹھیک کیا، درست کام کیا تو تمہارے حق میں ہے، تم کو بھی ثواب مل جائے گا، ولہم، اور ان کو بھی، وَإِنْ أَخْطَأُوا، اور اگر وہ خطا کریں، کون؟ امام، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، تو تمہیں تو ثواب ملے گا، وَعَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف بات جائے گی. یعنی امام کی غلطی کے ذمہ دار تم نہیں ہوگے، تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے نماز کیوں توڑی تھی. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا تھا؟ نماز پڑھاتے ہوئے. تو مراد یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھاتے پڑھاتے بے ہوش ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو مقتدی جو ہے وہ بھگدڑ نہیں مچائیں گے، وہ نماز پوری کریں گے اپنی. یہ ایک اہم چیز ہے جو یاد رکھنے کی ہے. اگر کچھ خرابی امام نے کی تو گناہ اس کے ذمہ، مقتدیوں پہ کچھ نہیں. باب امامت المفتون، امامت اس شخص کی جو فتنے میں پڑا ہوا ہو، والمبتدع، اور بدعتی کی.
یعنی ایک شخص جو اپنی زندگی میں بدعت کا ارتکاب کرتا تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی؟ تو قال الحسن، امام حسن بصری کہتے ہیں صلی، پڑھ لو نماز، وعلیہ بدعتہ، اور اس کی بدعت کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ اگر یہ ہم دین کی وسعت رکھتے تو آج ہماری مسجدیں اتنی نہ بٹتی کہ ایک ہی گلی میں ایک ہی جگہ پر آمنے سامنے دو مسجدیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں بند۔ یہ کیوں بنائیں گے اتنی مسجدیں؟ فلاں فاسق ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں ایسا اور ویسا ہے، لہٰذا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور کرتے کرتے اتنے فرقوں میں بٹے کہ آپ نے فرمایا تھا یہود 71 اور نصارہ 72 اور تم 73 میں جا بٹو گے۔ تو ابتدائی دور کے جو تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بدعتی بھی ہے، اگر سمجھتے ہو کہ بہت متقی پارسا انسان نہیں ہے اور نماز پڑھا رہا ہے تو پڑھ لو، تمہاری نماز کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے ذمہ ہے اس کی بدعت، وہ جانے، اس کا کام جانے، تم مسلمانوں کا ڈسپلن اور اتحاد خراب مت کرو۔ وقال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وقالنا محمد بن یوسف، ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے کہا حدثنا الاوزاعی، ہم سے اوزاعی نے بیان کی حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عدی بن خیار انہ دخل علی عثمان بن عفان۔ یہ عبید اللہ بن عدی جو ہیں یہ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ عثمان بن عفان کے پاس رضی اللہ عنہ، وہو محصور، اور وہ قید میں تھے، باغیوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، حصار میں تھے۔ فقال، تو انہوں نے پوچھا انک امام عامۃ، تم عام مسلمانوں کے امام ہو، ونزل بک ما تری، اور مصیبت اتری تجھ پر جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی ان باغیوں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے۔ ویصلی لنا امام فتنۃ، اور ہمیں نماز پڑھا رہا ہے ایک فتنے میں پڑا ہوا امام، یعنی جو تیرے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہے، وہ آج کل ہمیں نماز پڑھا رہا ہے۔ ونتحرج، ہم ہر حرج محسوس کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ فقال، تو آپ دیکھیں ذرا حضرت عثمان کی بات، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے ان کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی، الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، نماز سب سے بہتر چیز ہے ان کاموں میں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ فاذا احسن الناس، جب لوگ کوئی اچھا کام کریں، فاحسن معہم، تو اچھا کام کرو ان کے ساتھ، یعنی پھر یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، اچھائی میں ان کا ساتھ دو۔ واذا اساءوا، اور جب وہ برا کرے، فاجتنب اساءتهم، تو ان کی برائی سے اجتناب کرو۔ وقال الزبیدی، زبیدی کہتے ہیں قال الزہری، زہری کا کہنا ہے لا نرى ان يصلى خلف المخنث، زہری کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے کسی ہیجڑے کے پیچھے، الا من ضرورت، مگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، لا بد منها، جس سے کوئی بھی چارہ نہیں، تو پھر مخنث کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے کسی مخنث کو، مخنث آپ سمجھتے نا ہیجڑا، مخنث کو امام بنا دیا، کہیں کا گورنر بنا دیا، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو اب کیا ہے؟ پھر بھی حکم یہ کہ اسی کے پیچھے پڑھ لو، خروج نہ کرو، کیونکہ مسلمانوں کو فرقوں اور جماعتوں میں بانٹنا جو ہے اور اس طرح کی گروہ بندی جو ہے وہ اسلام کی روح اور مزاج کے خلاف ہے۔ یہاں تک اب آپ دیکھیں کتنی وسعت تھی ان ائمہ کرام کے دلوں میں، ان محدثین کے دلوں میں، کہ وہ یہاں تک رخصت دیتے تھے کہ پڑھ لو پھر بھی جاؤ، خروج نہ کرو، بغاوت نہ کرو، فتنہ مت پھیلاؤ۔ فتنہ پھیلانے والے بھی اگر نیک کام کر رہے ہیں تو اس نیکی میں ساتھ دو، لیکن اگر برا کریں تو پھر چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث حدثنا محمد بن ابان حدثنا غندر عن شعبہ عن ابی التیاح انہ سمع انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر اسمع واطع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اسمع، سنو، واطع، اور اطاعت کرو، ولو لحبشی، خواہ کوئی حبشی ہی ہو، کأن رأسہ زبیبۃ، جس کا سر منقے کی طرح ہو، انگور کے دانے کی طرح۔ باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنین، یقوم کھڑا ہو، عن یمین الامام امام کے دائیں طرف، بحذائہ سواء اس کے ساتھ برابر میں، اذا کان اثنین جب دو ہی لوگ نماز پڑھنے والے، یعنی اگر دو لوگ ہیں اور ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونۃ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء فصلی 4 رکعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته او قال خطيته ثم خرج الى الصلاة۔ یہ حدیث گزر چکی ہے۔ باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما،
اذا جب قامہ کھڑا ہو الرجل کوئی شخص ان یسار الامام امام کے بائیں طرف فحولہ تو وہ اس کو موڑ دے پھیر دے الامام امام خود الی یمینی اپنی دائیں طرف، یعنی نماز ہی کی حالت میں اس کو دائیں طرف لے جائے تو ظاہر ہے کہ بایاں والا چند قدم چل کے ہی دائیں طرف آئے گا، لم تفسد صلاتہما تو دونوں کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں۔ حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعید عن مخرمة ابن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نمت عند میمونة والنبي صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلك الليلة فتودأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتودأ قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك۔ باب اذا لم ينوي الامام، اذا جب لم نہ ینوی نیت کرے الامام امام ان یؤم کہ وہ امامت کرے گا، ثم جاء قوم فامہم پھر آئے ایک قوم پھر ان کی امامت کر لے۔ یہ پہلے بات سمجھ لیں پھر حدیث پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا کہیں، اتنے میں 2-3 لوگ اور وضو کر کے آ گئے۔ اب اس کی نیت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، وہ لوگ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے یا دائیں طرف، تو یہ شخص جس نے شروع سے امامت کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہ بیچ میں ہی امامت کروانی شروع کر سکتا ہے، کیونکہ جماعت سے نماز کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے تنہا اپنی نماز بھی شروع کی اور بیچ میں ایک اور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جماعت کرنا اب لازم ہے۔ اب جو پہلے کھڑا ہے وہ کیا کرے گا؟ امامت۔ پچھلا آنے والا امام نہیں بنے گا، جو پہلے سے نماز پڑھا وہ امام بن جائے گا اور دوسرا اس کے ساتھ۔ اب اتنے میں 2 لوگ اور آ گئے، اب جو ساتھ دائیں طرف کھڑا تھا اس کو بھی کھینچ کے پیچھے کر لیں گے اور صف بنا لیں گے۔ یہاں تک ڈسپلن سکھایا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلاً آپ نے نماز میں نیت کی 2 رکعت نماز سنت، حالانکہ آپ فرض پڑھ رہے تھے، اور آپ ابھی سبحانک اللہ پہ پہنچے تو آپ کو خیال ہے کہ نہیں میں تو فرض پڑھ رہی ہوں، تو کیا آپ نماز توڑ کے دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے؟ نہیں، اسی میں نیت بدل لیں گے، کیونکہ یہاں بھی نیت بدلنے کی بات آ رہی ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عبد اللہ بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فقمت اصلی معه فقمت عن یسارہ فاخذ برأسی فاقامنی عن یمینہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تنہا نماز پڑھ رہے تھے، جب حضرت ابن عباس آ کے کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو بائیں طرف سے دائیں طرف کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب جماعت ہو رہی ہے، یعنی الگ الگ نہیں دونوں پڑھ رہے تھے بلکہ ان کو ساتھ، یعنی بیچ میں ہی آپ نے جماعت شروع کرا دی۔ اگر جماعت نہ ہوتی تو چاہے بائیں کھڑے تھے کھڑے رہتے۔ یہ جو بائیں سے دائیں طرف لانا تھا یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے درمیان میں اپنی نیت بدل کے ابن عباس کو مقتدی بنا کے نماز شروع کی۔ باب اذا طول الامام وکان للرجل حاجۃ فخرج فصلی، اذا جب طول لمبی کر لے الامام امام یعنی نماز، وکان للرجل حاجۃ اور انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، فخرج پھر وہ نکلے، فصلی اور نماز پڑھ لے۔ یہ کیا ہے پہلے بات سمجھ لے۔ مثلا ہم عورتیں کبھی کبھی نماز پڑھتی جماعت سے، جیسے رمضان میں کبھی مسجد چلے گئی یا کچھ اس طرح کی بات، تو بعض اوقات گھر میں کھانا پکتا چھوڑ آتی ہیں، چولہا بند کرنا بھول جاتی ہیں، جب آ کے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے اتنی لمبی نمازی کہ چونکہ شیطان اس وقت آتا ہے نا، وہ کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں بات یاد کرو فلاں یاد کرو، حتیٰ کہ وہ یاد کراتا ہے جو انسان کو یاد نہ ہو، اس کو یاد کراتا ہے وہ تمہاری ہنڈیا جل گئی۔ اب کیا کرے انسان؟ اب امام نے تو سلام پھیرنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد، اب یہ شخص کیا اپنی امامت کی نیت توڑ کے کہ میں اب امام کے پیچھے نہیں ہوں اپنی پڑھ کے جا سکتا ہے؟ تو جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا عذر یا مجبوری ہو، کوئی بات یاد آ جائے، کوئی کام پڑ جائے، یا امام بہت لمبا کرے اور انسان سونا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں نماز توڑے نہیں بلکہ امام سے ہٹ کے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے۔ دلیل حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ عن عمرو عن جابر ابن عبد اللہ ان معاذ بن جبل کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ بن جبل جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ثم یرجع پھر لوٹ جاتے، فیؤم قومہ پھر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد اللہ قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، کہ معاذ بن جبل جو تھے نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں، پھر کیا ہوتا نماز پڑھ کے چلے جاتے، پھر کیا کرتے، فيؤم قومه اپنی قوم کی امامت کراتے۔ فصلى العشاء
عشاء پڑھی، فقرأ بالبقرۃ، اور عشاء کی نماز میں سورت بقرہ شروع کر دی، 2.5 سپاروں کی سورت ہے۔ فانصرف الرجل، ایک شخص نے نماز توڑ دی، سلام پھیر دیا۔ بہت لمبی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ خود سوچیں کہ ایک شخص خود عشاء پڑھ چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر وہ اپنی قوم میں گیا، آخر کچھ وقت تو لگا ہو، اور آپ نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے لیٹ پڑھنا۔ اب وہ واپس جا کے جب اپنے قوم کے سوتے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑا ہوا ہے تو اس نے سورت بقرہ شروع کر دی۔ تو ایسے میں کیا ہوا، ایک شخص سے صبر نہ ہوا، اس نے ادھر ہی نماز توڑ دی کہ میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب کیا ہوا، فکان معاذ ینال منہ، معاذ اس پہ ناراض ہونے لگے، یہ تم نے کیا کیا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، فتان فتان فتان، فتنے میں ڈالنے والا، فتنے میں ڈالنے والا، فتنے میں ڈالنے والا، یعنی جس نے یہ کیا، اتنی لمبی نماز پڑھائی، اس نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ ثلاث مرار، 3 مرتبہ، او قال فاتنا فاتنا فاتنا، یا آپ نے فاتن کا لفظ استعمال کیا، اور فاتن بھی فاعل یعنی فتنے میں ڈالنے والا۔ وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ، اور اس کو حکم دیا کہ 2 سورتیں بس پڑھ لیا کرو، کہاں سے، من اوسط المفصل، مفصل صورتوں کے درمیان والی صورتوں میں سے۔ قال عمرو، عمرو کہتے ہیں، لا احفظہما، مجھے وہ یاد نہیں کہ کون سی کہی تھی آپ نے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی امام کے پیچھے نماز توڑ دے تو حرج نہیں ہے۔ اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، یعنی سونا شروع کر دے، یا کوئی اس کو بات یاد آ جائے، یا وہ بیمار ہو، مطلب عذر سے توڑے گا، ویسے تو نہیں۔ اور دوسرا، امام کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ تھکے ہوئے لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھائے، الا یہ کہ کوئی ایسی رات ہو یا عبادت کے لیے سب نیت ہی لمبی نماز کی لے کر آئے ہیں، یا ان کو پتا ہے کہ جی تراویحیں ہو رہی ہیں، 1 سپارہ پورا ہونا ہے، تو اس لیے وہ پہلے سوچ سمجھ کے ہی شامل ہوں، اور اگر وہ شامل ہو گئے تو پھر پوری کریں۔ لیکن شامل ہونے کے باوجود کوئی عذر مجبوری پیش آ گئی ہے تو توڑ کے بھی جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مفصل صورتوں کے درمیانی پڑھ لو۔ مفصل کون سی ہیں؟ مفصل صورتیں قرآن پاک کی آخری منزل ہے جو سورت قاف سے شروع ہوتی ہے۔ آخری 7 منزل ہے نا قرآن کی، آخری منزل کو مفصل بولتے ہیں۔ اس منزل کے پھر 3 حصے ہیں، اور یہ کون سے ہیں؟ ایک ہے طوال، سورت قاف سے اما یتسالون تک، پھر ہے اوساط یعنی اس کے درمیان کی صورتیں، اور پھر والضحیٰ سے آخر تک۔ اما یتسالون سے والضحیٰ تک اوساط ہیں، درمیانی ہیں، اور اس سے پہلے طوال ہیں، لمبی ہیں۔ تو آپ نے اس کو کیا کہا، کون سی 2 صورتیں پڑھ لے؟ اوساط میں سے پڑھ لے، اوسط المفصل میں سے۔ اور اوسط المفصل میں سے یعنی جیسے الطارق اور الشمس، یا والضحیٰ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی ان میں سے 2 کوئی صورتیں جو حضور نے بتائیں، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ کون سی 2 صورتیں ملا کے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ ایک ہی رکعت میں 2 مختلف صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی جیسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں ہی ایک رکعت میں ادا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قصار میں سے ہے۔ باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود، تخفیف یعنی ہلکا پڑھنا امام کا، یا ہلکا کرنا امام کا قیام کو، و اتمام الرکوع اور رکوع پورا کرنا، والسجود اور سجدے۔ یہ کیا ہے اس کا مطلب، کہ امام بہت لمبا تو نہ پڑھے لیکن رکوع اور سجدے پورے کرے، ادھورے نہ چھوڑے، کہ ان کو بھی لمبا نہیں کرنا، جلدی جلدی بس ختم کرنے والی بات ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا اسماعیل قال سمعت قیسا قال اخبرنی ابو مسعود ان رجلا قال واللہ یا رسول اللہ، ایک شخص آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاتأخر عن صلاۃ الغداۃ، بے شک میں تاخیر کرتا ہوں صبح کی نماز میں، لیٹ آتا ہوں، کیوں؟ من اجل فلان، فلاں شخص کی وجہ سے، مما یطیل بنا، اس سے جو وہ لمبی پڑھاتے ہیں ہم کو نماز۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ میں نے دیکھا، ما یہاں نہیں کے معنوں میں ہے، تو نہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی موعظۃ، کسی نصیحت کرتے وقت، اشد غضباً، زیادہ شدید غضبناک ہوتے ہوئے، یعنی کوئی آپ نے نصیحت یا تعلیم اتنے غضب کی حالت میں نہ دی تھی، منہ یومئذ، اس دن سے بڑھ کر۔ ثم قال، آپ نے فرمایا، ان منکم منفرین، تم لوگوں میں سے کچھ دوسروں کو نفرت دلانے والے ہیں، بھگانے والے ہیں۔ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، تم میں سے جو بھی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، فَلْيُخَفِّفْ، چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہیں، وَالْكَبِيرَ، اور بڑی عمر کے بھی ہیں، وَذَا الْحَاجَةِ، اور کام کاج کرنے والے، حاجتوں والے لوگ بھی ہیں، یعنی جن کے کچھ کام ہوتے ہیں اور وہ بہت لمبی نمازیں نہیں پڑھنا افورڈ کر سکتے، اس لیے جماعت میں پڑھائی ہوئی نماز مختصر ہونی چاہیے۔
لیکن مختصر قل ہو اللہ جیسی بھی نہیں، جو ہمارے ہاں ایک سٹینڈرڈ نماز ہے۔ باب اذا صلی لنفسہ فلیطول ما شاء، اذا جب صلی نماز پڑھے لنفسہ اپنے ہی خاطر، یعنی جب تنہا نماز پڑھ رہا ہو کیا کرے؟ فلیطول، تو لمبی کر لے، ما شاء جتنی چاہے لمبی، یعنی پھر ساری رات بھی کھڑا رہے تو کھڑا رہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فليخفف، تو چاہیے کہ ہلکا کرے، فان فيهم الضعيف والسقيم، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، والکبیرہ، اور بوڑھے بھی، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو چاہیے کہ لمبی کر لے جتنی چاہے۔ باب من شکا امامہ، باب جس نے شکایت کی اپنے امام کی، اذا طول، جب وہ لمبی کرے نماز، وقال ابو اسید، اور ابو اسید کہتے ہیں طولت بنا یا بنی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچے تو نے ہمیں لمبی نماز پڑھا دی، ہم آگے ہیں اس عمر کو کہ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رجل يا رسول الله اني لا اتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان اشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما الناس فليتجوز، چاہیے کہ مختصر کرے، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة، حدیث ایک لفظ کے اختلاف سے پیچھے آ چکی ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سکھانے کے لیے کبھی کبھار سختی بھی کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً ان باتوں میں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاری قال اقبل رجل بنادحین، آیا ایک شخص دو اونٹوں کے ساتھ، دو اونٹ لایا، اگر نادحتن ہو مؤنث تو پھر اونٹنی کہیں گے، نادحہ اونٹنی کو کہتے ہیں، وقد جنح اللیل، حالانکہ رات جو تھی وہ اندھیری ہو گئی تھی، فوافق معاذن، تو معاذ کو نماز پڑھتے پایا، یصلی کے نماز پڑھ رہے، فبرکا، بٹھا دیا، برکت اسی سے ہے جہاں اونٹنی بیٹھ جائے، نادحہ اپنے اونٹ کو، واقبل الی معاذ، اور وہ معاذ کی طرف آ گیا، فقرأ بسورۃ البقرہ، تو معاذ نے کیا کیا؟ سورۃ بقرہ پڑھی، او النساء یا سورۃ نساء، فانطلق الرجل، تو چل پڑا شخص، وبلغه ان معاذ نال منه، اور اسے یہ بات پہنچی کہ معاذ اس پہ ناراض ہوئے تھے، یعنی نماز چھوڑ کے وہ تو گھر چلا گیا، اگلے دن کسی نے شکایت لگائی کہ جب تم چھوڑ کے گئے تھے تو معاذ تمہیں بڑے ناراض ہو رہے تھے، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ناراض ہوئے جواب میں، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر، فشکا الیہ معاذ، اور آپ کے پاس آ کے معاذ کی شکایت کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ افتان انت، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو، او افاتن، یا فتنہ پرداز ہو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها، کیوں نہ تم نے پڑھا دی صرف سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها صورتیں، واللیل اذا یغشی، اور واللیل اذا یغشی، یعنی یہ صورتیں تم پڑھا سکتے تھے نماز میں، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند کھڑے ہوتے ہیں، احسب هذا في الحديث، راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں، یعنی آخری حصہ۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، وتابعوا سعید بن مسروق ومسعر والشیبانی قال عمرو وعبید اللہ بن مقسم وابو الزبیر عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الاعمش عن محارب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا نوٹ کیا آج کے لیسن میں سے اہم پوائنٹس؟ ایک ایک پوائنٹ سب بتائیں گے۔ آج ہم نے شروع کیا باب امامت العبدی والمولى۔ کچھ چیزیں ڈائریکٹ یہاں سے ایک طرح سے صلاح کی فکر سے ریلیٹڈ چل رہی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہم اس کے علاوہ اپنی تربیہ کے لحاظ سے ڈیرائیو کرتے ہیں۔ جی سسٹر ہما، مائک لے لیں تاکہ آن لائن بہنیں بھی لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں۔ مختصر پوائنٹ یہ کہ امامت میں جو ہے وہ برتری رکھی جائے گی ان کے رینک کے حساب سے، اور اگر کوئی غلام بھی ہے یا کوئی ایسا زنا بالجبر کا کوئی بچہ ہے لیکن اگر وہ حافظ قرآن ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ فقہ کے حساب سے امامت کرانے سے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا عملاً
اوور آل ہمارے ایک اخلاق اور سوچ کی کریکشن کے لحاظ سے، کیونکہ ہم تو عام طور پہ آپ سوچیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی چیز، اگر یہ حدیث میں نہ آیا ہو تو کون کرے گا؟ سوسائٹی میں درجات ہوتے ہیں نا ہمارے. جی سسٹر حمیرہ کو دے دیجیے. ہاں آپ کر لیں بات. جیسے اگر جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو امام ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرابلم ایسی ہو جاتی ہے، تو مقتدی اپنی نماز پوری کریں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. نہیں لیکن اسی حدیث سے امامت العبد والمولا اس باب کے تحت جو حدیث آئی ہے اس میں اور کیا پوائنٹ ہے ہمارے لیے؟ اگر کوئی حبشی ہوگا یا کوئی بھی مطلب ہوگا، جیسے انہوں نے مثال دی کہ وہ چھوٹے سر والا ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس میں بس اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جائے گی کہ اگر اس کو زیادہ قرآن آتا ہے تو وہ نماز پڑھا دے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نماز سے آؤٹ سائڈ بھی بات کریں. نماز کا تو الحمدللہ بات سمجھ آ گئی. اور یہ کہ اگر نہیں ہمیں قرآن زیادہ حصہ حفظ ہے تو ہم اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو اپنی نماز. ٹھیک ہے جی. زکوان عائشہ رضی اللہ عنہ کے فعل سے بھی پتہ چلا. جی سسٹر تہمینہ. اگر کوئی امام بدعت بھی کر رہا ہے یا یہ بھی تو ہے اگر بدعت والا بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی جی وہ بھی آگے کی حدیث میں وہ بھی آیا، لیکن اس حدیث اور اس باب سے علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ علم والا شخص سوسائٹی کے کرائٹیریا کے لحاظ سے کسی بھی درجے پر ہے، اس کے اندر پرسنلی کوئی کمی بھی ہے تو علم انسان کے درجوں کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. کہ آپ ادروائز آپ کے اندر فزیکلی کچھ کمی ہے، کسی بھی اور اعتبار سے کمی ہے، لیکن اگر آپ امام ہیں علم کے یعنی علم کے کسی اعلیٰ درجے پر ہیں تو اسلام میں کیا ہے آپ کے لیے زیادہ مقام ہے نا. یہ اہم بات تھی. ٹھیک ہے جی مائک لے لیجیے. اس میں اتنا اچھا یہ پوائنٹ ہے کہ جیسے آپ نے کہا سوسائٹی میں آپ فائنینشلی بائی لکس by your ranks, by your job, by your whatever, if you are the lowest, ان ساری چیزوں کو نالج آپ کا علم بائی پاس کر دیتا ہے اور آپ کو سب سے اوپر لے جاتا ہے. تو اس میں لائک ناؤ وی آل لیونگ ان دس ٹائم اینڈ ایج، ہم سب لوگ اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی کہ بڑا گھر ہو، بڑی جاب ہو، بڑا یہ بڑا وہ، بٹ کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ the one who has the most knowledge is on the highest rank. بالکل. ان کو قید میں ڈالا، انہوں نے جب نماز پڑھائی تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پڑھا سکتے ہیں کیونکہ اگر ان کا نالج ہے تو ان کو اجازت ہے. نہیں انہوں نے تو اس لیے کہا تھا کہ نماز ایک بہترین عمل ہے. اگر انسان کا اپنا عمل دین کے کسی خاص حصے میں کمزور بھی ہے، لیکن وہ کیونکہ اپوائنٹڈ لیڈر تھے نا اس وقت کے، چاہے انہوں نے ٹریزن سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کی، لیکن وہ ڈس یونائٹ کرنے کی سے بچانے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امت کا جو اتحاد ہے وہ نہ ٹوٹے. اپنے دشمن کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایز لانگ ایز وہ کوئی اور غلط بات کر رہے ہیں تو ان کی اپنے اس پر ہے، لیکن اگر وہ امام ہے تو بطور امام ان کو فالو کر لیا جائے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایز اے مسلم اگر ہم معتدل ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی ذاتی کمزوریوں، لوگوں کی عملی کمزوریوں، لوگوں کی نظریاتی کمزوریوں سے ان کے باعث کسی کے ساتھ بائسڈ بیہیویئر نہیں رکھنا چاہیے. جہاں تک بات نماز کی امامت کی ہے، یا نماز کی امامت چھوڑیں، آپ کسی جگہ پہ کسی آرگنائزیشن میں کوئی ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اس جگہ پہ کام کریں، حالانکہ ان کے ہیڈ جو ہیں یہ تو فلاں بدعت یا فلاں واضح غلط گناہ میں ملوث ہیں. بعض لوگ یہاں پہ پوچھتے ہیں اچھا فلاں وہ ایک ڈفرینٹ عقیدے کا جو سیکٹ ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اصلاً عقیدے کے نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم ان کے پاس جاب کر لیں، کیا ان کے نہیں، ٹھیک ہے اگر وہ وہاں کے لیڈ ہے اور آپ کو جو بھی ایز اے ورکر اگر آپ کو ان کے پیچھے کام کرنا پڑ رہا ہے تو اٹس اوکے فار یو ٹو فالو. کیونکہ اسلام نے جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اس میں ایک تو ایک اتحاد اور اتفاق، اور دوسرا آرگنائزیشن، اس چیز کا لحاظ رکھنا کہ مراتب، وہ کہتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں الفاظ میں ایک خاص اس کا ٹرم ہے حفظ مراتب، کہ اگر کوئی مرتبے میں اپوائنٹڈ آپ سے اوپر ہے تو چاہے وہ اس ایجوکیشن وائز آپ سے بہت کم بھی ہے، یا چاہے وہ نسب میں، جیسے اسلام میں یہ عرب میں کیا تھا کہ نسب کی بہت زیادہ اہمیت تھی، چاہے وہ ان سارے پوائنٹس میں کم بھی ہے، لیکن اگر وہ اپوائنٹڈ ہائر ہے تو آپ کے اندر یہ ڈسپلن ہونا چاہیے کہ آپ اس اپوائنٹمنٹ کو قبول کریں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی عمر میں کم ہے،
اور وہ امام کرا رہا ہے. چھوٹے بچے کی بات ہوئی کہ چھوٹا بچہ اگر قرآن جانتا ہے زیادہ، باقی سب نہیں جانتے، تو اس سے امامت کرا لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امامت کرانے کے لیے جو چیز کوالیفیکیشن ہے قرآن زیادہ ہونا، وہ اس کو آتا ہے. تو اس لیے جو پیچھے جو بڑے لوگ ہیں جن کو کم قرآن آتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑھ لیں گے. اس سے پتہ چلا کہ یعنی اسلام ایک بہت زیادہ ایکسیپشنل حد تک لبریٹنگ مائنڈ سیٹ دیتا ہے. اسلام ہمیں ان سارے جو اسٹیریو ٹائپس ہیں اس کو ہٹا کر بالکل جسے کہتے ہیں نا ان بائسڈ، اگر آپ حقیقی اسلام کو ابزارب کریں اس کی روح کو تو بالکل ان بائسڈ کر دیتا ہے آپ کو. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ایک اسٹرکچر میں ہیں تو آپ اس کو ریسپیکٹ کریں. یہ آپ کا اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ ہمیں الگ سے پولیٹیکل کوئی ایجنڈا نہیں پڑھایا گیا دین اسلام میں. یہ نماز کی امامت ہمیں سب کچھ سکھا رہی ہے کہ آرگنائزیشن کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کے اندر ایکوالٹی کیسی ہے، کہ نماز میں سب کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک ساتھ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز والی بات. ٹھیک ہے نا. تو جی ایک کوشچن وہ جو ہے نا کہ اگر امام کو کوئی مسئلہ ہو جائے، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، رائٹ، جی تو پیچھے جو نماز پڑھے مقتدی وہ نماز کمپلیٹ کر سکتے ہیں، جی تو اس پہ کیا کوئی دوسرا آ کے امامت کرانا شروع کر دے گا کہ they will just end it on their own؟ دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے بات ہوئی تھی کہ امام کوئی اور آیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت کیری کر لی. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزٹ کر جاتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آلریڈی امام بن چکے تھے، لوگوں کی امامت وہ کرا رہے تھے تو وہ کنٹینیو ہو جاتا. لیکن ایسا بہت ریئرلی ہوتا ہے، کیونکہ جب امام اگر ٹھیک اس نے صحیح سے نماز شروع کی ہے، حالت اس کی ٹھیک تھی، اس نے نماز شروع کی، اس کو تو نہیں پتا کہ ابھی اس کی حالت خراب ہونے والی، تو وہ کسی اور کو تب تک اپوائنٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. وہ اس سے پہلے کہ امام بے ہوش ہو گیا یا کوئی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو ایک دم سے نکلنا ہے، وہ دوسرے کو کیسے بتائے گا کہ اب تم آگے آ جاؤ؟ یہ ہائرارکی نیسیسری نہیں کی گئی. اگر امام ایگزٹ کر گیا تو سب اپنی اپنی نماز کنٹینیو کریں، مکمل کریں اور چلے جائیں. کیونکہ اس وقت اس بات میں اختلاف ہو جائے گا نماز پڑھتے ہوئے کہ امامت کون کرا رہا ہے، کون سٹیپ نیکسٹ ہے نا. آس پاس سے تو انہوں نے آلریڈی اس کا رکھا ہوگا نا، طبیعت پہلے سے خراب ہو گئی، انہوں نے کہا اگر مجھے طبیعت خراب ہو گئی، میں نہ اٹھ سکا تو تم نے کیری فارورڈ کرنا ہے. انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا تھا. جیسے ہوتا ہے نا امام اور اسسٹنٹ امام، جنرلی یہ ہائرارکی اسسٹنٹ امام والی ہے نہیں، لیکن اگر کسی جگہ کسی نے کر لیا ہے تو یہ کیا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں. جیسے ریسنٹلی ابھی چند مہینے پہلے حرم میں جو تھا ایک امام صاحب جو تھے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، پیچھے سے تیز صاحب آئے، یہ دکھایا ویڈیو میں، پیچھے سے فوراً وہ ان کا اسٹرکچر سیٹ ہوگا نا کہ پتا ہے کہ اگر لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، وہ نماز پڑھاتے رہے. جی کیونکہ حرم تھا، سوچیں کہ لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے، ورنہ حرم میں کیا ہو، آپ تو میجورٹی کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کرنا کیا، تو سب ڈسپرس ہی ہو جائیں گے، اپنی نماز کوئی پڑھے گا ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو زیادہ لوگ لا علم آتے ہیں، ان کو تو فکر نہیں پتا کہ ہم نے نماز مکمل کرنی ہے، تو بہت سخت کیوس ہو جائے گا. تو وہاں تو لازمی انہوں نے ایک اسسٹنس کا ایک سمجھے ہائرارکی سیٹ کی ہوئی ہے. ہاں لیکن ہر مسجد میں ہر جگہ یہ پاسبل نہیں ہوتا نا. تو اگر کسی جگہ نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایز مقتدی کہ اگر امام اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور وہ چلے گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو نماز توڑنی نہیں ہے. اور یہ بھی انتظار نہیں کرنا کہ اب تم کراؤ گے تم کراؤ گے تم کراؤ گے، یہ بھی نہیں ہے. نماز مکمل کریں اور چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ بات ہمیں ایز اے فالوورز، ایز مقتدی ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے. ہاں بالکل. جی جی آپ مائک لے لیجیے آنٹی، یہ آپ کے پیچھے ہی ہے. اگر لوگ سجدے کی حالت میں ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ امام کے ساتھ کیا ہوا، مطلب وہ چلا گیا یہاں سے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ جو سجدے کے اندر ہے انہیں تو نہیں پتا کہ امام نہیں ہے. تو تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا سلسلہ کہ کوئی نہ کوئی اٹھا کے سر دیکھے گا. اور یہ آپ نے حدیث میں کل شاید پڑھا بھی تھا کہ سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا پیش آ گیا. تو اگر تو دیکھا کہ امام ابھی بھی سجدے میں ہی ہیں تو ٹھیک ہے، واپس سجدے میں چلے جائیں. اور اگر دیکھا کہ امام بے ہوش ہو کے گرا پڑا یا کچھ ہے تو کوئی ایک بندہ ضرور ہو جو امام سے سب سے قریب ہوگا صف میں پیچھے، وہ ان کو اٹھا کے لے جائے اور ان کے لیے میڈیکل ضرور کرے. یہ نہیں کہ سب لوگ نماز پڑھتے رہے، امام بے ہوش ہے تو کوئی بات نہیں، ایک بندہ ضرور ان کی جان بچانے کے لیے 911 کال کرے، لیکن باقی لوگ اپنی نماز مکمل کر لیں. اسلام میں اتحاد کا عنایتوں سے حدیثوں سے بہت پتہ چل رہا ہے، اس لیے کتنی مسجدیں ایسی خراب ہو رہی ہیں.
جی تو میں وہی سوچی تھی کہ مجھے کل ہی کسی نے پرسوں ہی سوال پوچھا اور الحمدللہ آج ہی جواب مل گیا. یہ بہت کامن سوال ہے کیونکہ واقعی ہمارے ملکوں میں ہمارے معاشروں میں ایسا موجود ہے، ایسا ہے سلسلہ. آپ کے جیسے فار انسٹنس نارتھ امریکہ میں گلی گلی مسجد تو نہیں ہے جو مسلمان ملکوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر مساجد ہیں، کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ. اب وہ کہیں نہیں جو میرے گھر سے نیئرسٹ مسجد ہے نا اس کے امام صاحب وہ فلاں فلاں، ان کی مسجد میں یہ نان سننا اعمال ہوتے ہیں، اور جو دور والی مسجد ہے وہ صحیح ہے. تو ٹھیک ہے، عام حالات میں آپ دور والی پہ چلے جائیں، اور جب سنو ہے، بارش ہے، جب آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ آپ دوسری والی پہ شاید پہنچ نہیں سکیں گے، تو آپ قریب والی پہ جا کے جماعت کا اجر تو نہ چھوڑیں. یہ تو نہ سمجھے کہ اس مسجد میں جا کے جماعت جوائن کرنا اچھا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے کہ وہ کہتے ہیں اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے میں گھر ہی پڑھ لوں. ہم لوگ اتنے اپنے وہ سیلف پائٹی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں نہیں مجھے تو دین اور حدیث اور سنت کا زیادہ پتہ چل گیا، لیکن اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے میں گھر ہی پڑھ لوں. تو اکثر ایسا نہیں ہونا چاہیے. حرم میں بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے جی اکثر. حرم میں جا کے حرم میں ایسے جو لوگ ہیں، ایک لوگ ہیں ہاں ہاں وہ نہیں اچھا پڑھتے حرم میں بھی امام کے پیچھے، وہ اپنی الگ سے پڑھتے. اوکے، یعنی ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، ویسے حرم چلے جاتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. او میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. محرم امام ہے، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. I heard it myself. تو ساری دنیا میں آپ کو امام نامحرم ہی ملیں گے. ایک آپ کے ہسبینڈ جا کے کون سی مسجد میں امام کرا رہے ہیں؟ بہت کیوٹ بات ہے. نیکسٹ ٹائم کو آپ سے ایسے کہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے محرم مرد حضرات مساجد میں امامت کراتے ہیں؟ مطلب اچھا لا علمی ہے. مائک دے دیجیے. ہاں یہ تو لیبلز تو جتنے مرضی لگا لیں، ان کے پیچھے تو کچھ نہیں کرنا انہوں نے. جی ہمارے دین کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو کوئی لیبل نہیں دیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دشمن کو، اپنے قید کرنے والے کو بھی لیبل نہیں دیا کہ یہ تو باغی ہیں، انہوں نے تو یہ کر دیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پر ٹریزن کیا ہے. تو نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا کہ نماز بہترین عمل ہے، باقی چیزیں سائڈ پہ، نماز میں امام کو فالو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یونٹی ہے نا یہ بہت زیادہ ویلیوبل چیز ہے. ہم لوگ سب سے پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں نا کسی بھی معاملے میں، وہ ہم ڈس یونائٹ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ معاملے پہ میں اگری نہیں کر رہی لہٰذا میں الگ ہوں. یہ ہمیں اور واقعی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات اپنی اس چیز کو کہ نہیں آپ کی بات بھی حق پہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دین کے فائدے میں بھی ہے، دوسرا بندہ جو کر رہا ہے وہ دین کا نقصان بھی کر رہا ہے، پھر آپ اس سے کیسے جوائن کر لیں؟ پھر ہمیں یاد آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن یاد رکھیں کہ اس کو غلط جگہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے. لا تعاون، آپ تعاون اس اسم میں نہیں کر رہے، آپ عدوان میں نہیں کر رہے. ایک سٹرکچر ہے نماز کا، نماز پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، باقی جا کے کوئی کسی غلط کام میں نہیں تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. کوئی اور پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کیا ان احادیث سے؟ نیت کو چینج کر لینا نماز شروع کرنے کے بعد. جی سسٹر حمیرہ. سبحان اللہ. سسٹر آسیہ، میں جو پوائنٹ سوچتی ہوں اتنی دیر میں وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈسکس ہو جاتا ہے. جی اور ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ نیت جو ہے، نماز کی نیت کرنے کے بعد بھی نیت چینج کی جا سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے، بالکل خاص طور پر یہ بات کہ اگر فرض یا سنت کی غلط نیت کر لی بعض دفعہ بے دھیانی میں، اور نماز شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اپنی نیت کو کریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اسی میں ایک سوال اور ہے، اگر وطر میں قنوت پڑھنا بھول جائیں اور پھر یاد آئے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت اور پڑھ لیں؟ یا بس تو مجھے پتہ ہے کہ بھول گئے تو پھر اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ایسا کرنا چاہیں کہ بھول گئے تو جیسے 3 وطر پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت ایکسٹینڈ میں کر بھول سکتے گئے ہیں. تو ایکسٹرا 5 کر سکتے جی ہیں. کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں یعنی نیت کی چینج ہی کے تحت یہ بات آ رہی ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ نیت کر سکتے ہیں کہ کچھ ایکسٹینڈ کر لیا. لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں وطر کے متعلق کہ دعائے قنوت وطر میں پڑھنا لازمی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, میں اس اسی کے لیے بغیر پوچھ رہی نماز تھی ہو کہ جاتی لازمی ہے. نہیں ہے لیکن اگر چاہیں تو ہاں اس اگر کو کر چاہیں تو آپ سکتے ہیں پڑھ نا. سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. ہاں یعقوب, ادھر سسٹر نائلہ کو بھی دیجیے. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ جو ہوتا تھا وہ صرف ہوتا تھا کہ شیطان کے پاس اتنے ہتھیار دیے اور میرے پاس صرف نماز اور صبر ہی کیوں ہے, مطلب 2 چیزیں, قصہ ختم. تو آج مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ نماز سے ریلیٹڈ اگر آپ کا علم ہو جائے, نماز, اذان, امام, اس کے ریلیٹڈ جتنے مواقع نماز, ہم نمازی کا سلسلہ سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے, اس کا علم میں ہی آپ کی سیاست سب چیزیں آ جاتی ہیں. گھر کا حالات, آپ کو قبول کرنا کہ میرا شوہر میرے سے اوپر اگر اللہ نے درجہ دیا, اس کا ہر چیز مطلب آپ کی نماز کور کر لیتی ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے تو پھر صبر آ جاتا ہے. تو مطلب 2 ہتھیار دیے بٹ سچ اے اسٹرانگ ون, اور ہم نے اپنی نمازیں کمزور کر دیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہم اتنا کمزور خود کو پھر فیل کرنے لگتے ہیں. جی, اصل میں ہم نے نماز اور دیگر جتنی بھی فارمل عبادات ہیں ان کو ہم نے ایک الگ باکس میں کر دیا اور باقی ساری زندگی ہماری الگ ہو گئی ہے. تو دراصل یہ جتنی بھی عبادات ہیں, ہماری ساری کی ساری عبادات, یہ ہمیں وہ اسپرچول اسٹرینتھ, وہ حکمت, وہ اخلاق, وہ کردار ہمارے اندر ڈیولپ کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہم جو دین کے باقی شعائر ہیں نا, مثلاً دیانت داری, امانت داری, لوگوں کے آگے تحمل, یہ ساری چیز, یہ سب کچھ ہمیں انہی عبادات سے کلٹیویٹ ہوتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ بس نماز صرف بس اللہ کے لیے کوئی تحفہ ہے جو ہم نے 4 رکعتیں پڑھ لینی ہے, اس کے بعد ہمیں جو جی چاہے کروں سارا دن میں. ایکچولی 5 دفعہ دن میں یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ نماز کا جو فوائد ہیں وہ تو ہم لسٹ آؤٹ کر ہی نہیں سکتے. اور اسی تعلیم کے ذریعے ہماری واقعی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں سیاست میں, امامت میں, بزنسز میں, آپ دیکھیں گے بخاری انشاءاللہ آگے اگر اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے, کون سی چیز ہے زندگی کی جو اس سے کور نہیں ہو رہی. ہر چیز کا علم اس میں آ گیا ہے. لیکن ایک تو یہ کہ ہم علم سے دور ہو گئے, دوسرا بعض اوقات اگر علم ہم تک پہنچا بھی, ہم نے احادیث لی بھی ہیں, تو ہم نے اس کو صرف فقہ رولنگز کی حد تک لمٹ کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو زندگی پہ اپلائی نہیں کیا. نماز دراصل کیا ہے, عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. تو عاجزی باقی سارے ٹائمز میں بھی ہونی چاہیے مسلمان کے لیے, جو نماز سے باہر بھی. لیکن ہم نے کیا کیا, اللہ کے آگے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن نماز کے باہر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے ہاتھ نہیں باندھ رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے, ہم اس پہ سر تسلیم خم نہیں کرتے, نہ رکوع کرتے نہ سجدہ کرتے. میں عام زندگی کی بات کر رہی ہوں, آؤٹ سائڈ آف صلاح, ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کے جو پوسچرز ہیں, جو اذکار ہیں, جو نماز کی ڈیریویٹیوز ہیں, سمجھے کہ جو کچھ ہم اس سے سیکھتے ہیں, اس کو باقی زندگی میں اپلائی کریں. تب ہوگا اصلاً اسلام اور وہ کیا کہتے ہیں دین کا بول بالا, کہ پتہ چلے گا کہ یہ کوئی مسلمان قوم ہے, کوئی امت ہے جس میں کچھ ہے, کوئی فیبرک ہے. ادروائز ہم ایمٹی نمازیں پڑھ رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول فرما لیں. اور جی چلیں پہلے ان سے لے لیتے ہیں. سسٹر آسیہ, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا نماز, لائک سبحان اللہ, نماز از سچ اے امیزنگ تھنگ. I'm going to talk about my personal life. میری تو ایون جو جاب ہے نا, it got so much better because of my نماز in past 3 years. How? جب میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں نا, I'm like اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم ہم لوگ سمجھتے ہیں بس دین میں ہی ہے. No, it's connected with everything you do at your workplace, at your business, with your employees, with your husband, with your kids, everything. So when I say اہدنا الصراط المستقیم, I'm asking Allah کہ when I go to my work, کیا میں نے کام کرنا, میں نے کلر فارمولا مکس کرنا ہے کلائنٹ کی ہائی لائٹس کے لیے, مجھے تو وہ بھی نہیں پتا, but everything is there. And when I do my work good, when I come back to Salah, اور میں اگر تھوڑا سا رکوع کر کے بس 3 دفعہ یا 5 دفعہ سبحان ربی العظیم, I feel myself so embarrassed کہ وہاں میں نے اتنا ٹائم لگا کے لوگوں کو ہیپی کیا اور یہاں میں تھک گئی. Then my tasbihat goes a little longer. When this goes longer, same time my work goes better. So یہ اتنا میں نے last especially الحمدللہ جب سے آپ نے صلاح کی ورکشاپ لی ہے, الحمدللہ, like my namaz got connected with everything I do beyond those 5-6 hours I'm sleeping. ہر چیز میں نماز کنیکٹ ہو رہی ہے. And سبحان اللہ is such an amazing thing کہ جب ہم
میں آئی ول شیئر دس ود ایوری بڈی کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے نا، فوکس صرف سورہ فاتحہ پہ اگر ہم فوکس کر لیں، بالکل ہر چیز آپ کی لائف کی، ہر چیز، ہر رشتہ، ایوری پارٹ آف یور لائف بیسیکلی اٹ کمز بیک ٹو صلاح وین یو اسٹینڈنگ اینڈ وین یو کنیکٹنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک. بالکل. ایک کوشچن تھا، یہ باب 59 ہے کہ جب نماز ایک شخص نے شروع کری اور دوسرا کوئی آگے جوائن کر لیا تو وہ امام بن گیا. باب 59 میرے پاس باب میں نا نمبرز نہیں ہے، تو آپ کو باب اچھا کا باب ٹیکسٹ پڑھنا ہوگا یا نماز حدیث شروع بتائیے کرتے گا. وقت امامت کی نیت نہ ہو، پھر کچھ لوگ آ جائیں اور وہ ان کی امامت کرنے لگے ٹھیک ہے، تو کیا اذا لم حکم ہے؟ اوکے ٹھیک تو ہے. اس میں ایک شخص نے نماز شروع کی تنہا، ہم. ایک رکعت پڑھ چکا وہ، پھر جہاں تک میں سمجھی ہوں پھر پیچھے کوئی شخص آ گیا اور وہ اس نے امامت کی نیت کر لی، ہم. تو وہ اسٹارٹنگ سے دوبارہ نماز کرے گا یا مقتدی بعد میں اپنی ایک رکعت پوری کرے گا؟ مقتدی بعد میں اپنی ایک رکعت پوری کرے گا. جی بس یہ تو یہاں پہ بھی ہے نا کہ ہم اگر لیٹ جوائن کرتے ہیں، یہاں پر مسجد میں بھی جی آپ نے لیٹ جوائن کی تو پھر امام نے تو جتنی مکمل پڑھ لی سلام پھیر دیا، آپ نے بعد میں اپنی کمپلیٹ کی، تو سیم تھنگ گوز ہاں، ان کیونکہ یہ پہلے امامت کی نیت سے یہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، جی پھر انہوں نے بیچ میں نیت کر لی تھی، تو جی یہ اپنی نماز ایز ایز ہی کریں گے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ جہاں سے میں امام بنا ہوں میں وہاں سے آگے جی بس دو یہی رکعت تھوڑا پڑھوں. سا ہاں بالکل. جی جی مائک دے دیجیے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے نفل یا سنت پڑھ رہی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ میں نے تو استخارے کے نفل پڑھنے تھے، تو اب تو میں شروع کر چکی ہوں، تو کیا درمیان میں وہ سوچ سکتے ہیں کہ میں یہ پڑھ لوں کہ نہیں؟ دیکھیں نفل تو استخارے کے بھی ہوں تو نماز تو سیم ہی ہوتی ہے نا، کوئی فرق نہیں ہاں پڑتا. آپ نے اسی وقت اپنے دن میں کر لیا کہ اچھا یہ میری جو نفل ہے نا اس کے بعد میں استخارے کی دعا پڑھ لوں گی، کوئی مسئلہ تو نہیں، ہو جائے گا. ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں تو پھر الگ سے پڑھتی رہی ہوں ابھی تک. اللہ تعالیٰ کریم ہے. ہم بعض اوقات اپنے اوپر شدت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. ٹھیک ہے چلیں آگے کا لیسن مکمل کر لیتے ہیں، پھر کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ. جی عربک ٹیکسٹ میں کل بھی میں نے حدیث میں دیکھا تھا کہ کہیں کہیں ترجمے میں وہ بات لکھی ہوئی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ والی حصہ لکھا ہوا تھا اور حدیث ٹیکسٹ میں نہیں تھا. تو کچھ جگہ پہ ایسا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق دے. باب الایجاز. ایجاز کہتے ہیں اختصار کو. اردو میں بھی آتا ہے نا، بلاغت میں ایجاز، شعر میں ایجاز، تو ایجاز کہتے ہیں اختصار. فی الصلاۃ یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات کر لینا. الایجاز فی الصلاۃ نماز میں اختصار کرنا، و اکمالہا اور اس کو مکمل بھی کرنا، یعنی یہ مختصر ضرور ہو لیکن مکمل ہو. مختصر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف قیام اور رکوع کر لے اور سجدہ اور نیچے نہ بیٹھے کہ میں آدھی پڑھ رہا ہوں آج. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجز الصلاۃ ویکملها نماز مختصر کرتے لیکن اسے مکمل پڑھتے تھے. باب من اخف الصلاۃ عند بکاء الصبی جس نے ہلکی کی نماز بچے کے رونے پر. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا الولید قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ ان ابیہ ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انی لاقوم فی الصلاۃ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں. ارید ان اطول فیہا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لمبا کر دوں. فاسمع تو میں سنتا ہوں بکاء الصبی بچے کے رونے کی آواز. فاتجوز فی صلاتی پھر میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں. کراہیتا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے ان اشق علی امہ کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں. کس کے حقوق کا لحاظ رکھا جا رہا ہے؟ آپ کے. ان اشق علی امہ کہ میں اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں. تابعہ بشر بن بکر وابن المبارک وبقیۃ عن الاوزاعی. اس سے آپ کی کمال شفقت معلوم ہوتی ہے اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ. اس میں ایک اور بات بھی تو ہو سکتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ جو مائیں بچوں کو لے کے آتی ہیں وہ کبھی نماز نہ پڑھنے آئیں. اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج کے بعد کوئی عورت نماز نہ پڑھنے آئے، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہوتی. نہیں، نہ ماؤں کو روکا آپ نے اور نہ عورتوں کو جماعت سے کہ ان کو اس خیر سے فائدہ اٹھانے دیا جائے. کیونکہ مسجد ایک خاص عبادت کا گھر ہے نا، تو جو عبادت کے گھر ہوتے ہیں وہاں عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اپنے گھر میں ہم جتنی بھی کوشش کریں اس میں آپ دیکھیں کہیں فرنیچر ہے، کہیں لوگ ہیں، کہیں فون آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. آپ ایک اکیلے نماز پڑھیں، سارا گھر کوئی اور ادھم مچائے ہوئے ہے تو نماز کا وہ لطف ہی نہیں. لیکن وہی نماز اگر کبھی مسجد میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو آپ خود محسوس کریں گے
کہ خشوع و خضوع میں خود بخود فرق آ جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستقل طور پر عورتیں جو تھیں وہ مسجد میں جایا کرتی تھیں اور مختلف نمازیں پڑھتی تھیں جو جس کو سہولت ہو. فرض نہیں کیا گیا. فرض کیوں نہیں؟ کہ عورتوں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے. چوائس دی گئی، دل چاہے تو آ جائے، نہیں چاہتا نہ آئے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني شریک بن عبد اللہ قال سمعت انس بن مالک یقول، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ما صلیت وراء امام قط، نہیں میں نے نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے کبھی بھی، اخف صلاۃً جس کی سب سے ہلکی ہو نماز، ولا اتم اور نہ وہ جس کی سب سے مکمل ہو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. وَإِن كَانَ اور اگرچہ تھے لَيَسْمَعُ البتہ سنتے بکا الصبی کسی بچے کی رونے کی آواز، فَيُخَفِّفُ تو ہلکا کر دیتے، مخافتا ان تفتن امہ اس ڈر سے کہ اس کی ماں فتنے میں پڑ جائے گی، یعنی نماز دھیان سے نہیں پڑھ سکے گی. تو اب ایک عورت کی خاطر ایک عورت سب مردوں کی نماز کو ہلکا کر دیا جاتا. اور اتمہ کا کیا معنی ہے؟ کہ جس میں رکوع اور سجدے ہر رکن ہے نماز کا اس میں اس کو پورا وقت دیا جائے، پورا حصہ دیا جائے، پوری طرح اس کو ادا کیا جائے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید قال حدثنا قتادہ ان انس بن مالک حدثه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو لمبا کر دوں. فاسمع بکاء الصبیہ تو میں سنتا ہوں ایک بچے کے رونے کی آواز. فاتجوز فی صلاتی تو میں مختصر کر دیتا ہوں اپنی نماز. مما اعلم اس سے میں جو جانتا ہوں. کیوں ہلکی کرتا ہوں؟ یہ الفاظ قابل غور ہیں مزید کہ جو میں معلوم کرتا ہوں جانتا ہوں. من شدت وجد امہ اس کی ماں کے دل کی چوٹ یا اس کے ماں کے دل کی حالت. اس میں صرف ماں کے فتنے کی بات نہیں بلکہ شدت وجد وہ احساسات جو ماں کے اندر مامتا کے ہوتے ہیں. امی ہی اس کی ماں کے من بکائی اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے. یعنی بچہ جب روتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات بلی کے رونے کی آواز بھی آتی ہے تو ماں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں بچہ تو نہیں رو رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ باتیں کرتے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر بچہ کہیں دور بھی رو رہا ہو تو اس سارے شور ہنگامے کے باوجود ماں سب کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ کہیں رو رہا ہے. بچے کے رونے سے ماں کے دل پہ جو چوٹ پڑتی ہے، جو دکھ اور جو تکلیف وہ محسوس کرتی ہے، اس تکلیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ احساسات مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں کہ ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لہٰذا اس ممتا کا احساس اور پاس رکھتے ہیں اور نماز مختصر کر دیتے ہیں. صرف حقوق کا نہیں خیال رکھا، جذبات اور احساسات تک کا بھی رکھا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لادخل فی الصلاۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوتا ہوں نماز میں، فارید اطالتها میں اس کو لمبا پڑھنا چاہتا ہوں. فاسمع بکاء الصبی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. فاتجوز مما اعلم تو میں مختصر کر دیتا ہوں اس سے جو میں جانتا ہوں. من شدت وجد امہ من بکائہ کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو جو تکلیف ہوگی اس کی شدت. وقال موسیٰ اور موسیٰ کہتے ہیں حدثنا ابان حدثنا قتادہ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. باب اذا صلی جب کوئی شخص نماز پڑھ لے، ثم پھر اما امامت کروائے، قومن دوسرے لوگوں کی. کیا اس کی اجازت ہے کہ ایک شخص نے اپنی نماز پڑھ لی پھر کچھ اور لوگ آئے اور وہ کہتے ہیں آپ ہمیں جماعت سے پڑھا دیں، تو کیا دوبارہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ حدثنا سلیمان بن حرب و ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عمرو بن دینار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے. ثم يأتي قومه فيصلي بهم پھر کیا کرتے؟ اپنی قوم کے پاس آتے پھر ان کو نماز پڑھواتے. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز 2 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک فرض ہو جائے گی دوسری نفل بن جائے گی. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کچھ اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اب میں بیٹھ کے جو ان کا انتظار کروں گا چلے میں ان کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتا. تو ایسی صورت میں دوبارہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب من اسمع الناس تکبیر الامام. من جو اسمع سنوائے، الناس لوگوں کو، کیا سنوائے؟ تکبیر الامام امام کی تکبیر. وہی جو پیچھے میں بات کر چکی ہوں، مکبر کا رول ادا کرنا.
یعنی جب مقتدی بہت ہوں تو اللہ اکبر کی آواز ان سب تک نہ جائے تو بیچ میں کچھ صفوں کے بعد اور شخص اس تکبیر کو دوبارہ دہرا کے پیچھے پہنچائے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتى يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. یہ ہے دلیل اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اصل امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر ان کی قیادت میں انہی کی نماز کو بلند آواز سے لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے اور لوگ ابو بکر کو فالو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے. تابعہ محادر عن الاعمش باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالمأموم. الرجل ایک شخص یأتم اقتدا کرے بالامام امام کی، ویأتم الناس اور اقتدا کریں لوگ بالمأموم مأموم کی، یعنی جو پہلے امام کا مقتدی ہے، جیسے حضرت ابو بکر کے واقعے میں ہے. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِئْتَمُّوا بِی، کہ میری پیروی کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور چاہیے کہ پیروی کریں تمہاری جو بعد ہیں تمہارے، یعنی تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کریں جو ان سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. یہ مراد. یہ کس طرح؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ لوگ جمع ہیں. اب اگر سب ایک ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو امام کی آواز سب کو تو پہنچ ہی نہیں سکتی. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کرو، جو مجھ سے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ میری اقتدا کریں، اور جو ان سے پیچھے لوگ ہیں وہ اپنے سے آگے والوں کو فالو کرتے جائیں. یعنی اگر آواز نہیں پہنچتی تو اگلی صف کو دیکھ کے انسان وہی کچھ کرتا چلا جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہوتی ہے، اگر ایک لائٹ چلی جاتی، اب ہمارے جیسے لوگ حیران ہو کے کھڑے ہو جائیں، پتہ تو چل نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے، امام کیا کہہ رہا ہے. ایسی صورت میں خاموش رہے، اگلی صف کو فالو کرے. اگلی صف اگر رکوع میں گئی تو رکوع میں چلا جائے، اگر وہ کھڑے ہوئے تو کھڑا ہو جائے. تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا. اور اسی طرح اس حدیث کا ایک اور ترجمہ یہ بھی کیا لوگوں نے کہ تم مجھ سے سیکھو اور تم سے وہ سیکھیں جو تمہارے بعد آئیں، اور وہ اس طرح قیامت تک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے. یہ بھی ایک فریضہ ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف فإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف فإنه متى يقوم مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر حسه يعني محسوس کیا، یہ نیا لفظ ہے کہ ابو بکر نے جب محسوس کیا تو کیا کیا، ذهب أبو بكر يتأخر کہ پیچھے ہٹنا چاہا. فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. اور یہ جو یسارے ابی بکر آپ بیٹھے ہیں نا کہ آپ کے بائیں ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ امامت کرا رہے تھے اور ابو بکر فالو کر رہے تھے. اگر آپ ابو بکر کے دائیں ہاتھ ہوتے تو اس سے معنی دوسرا بنتا. فکان ابو بکر یصلی قائما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ. کہ لوگ کیا کر رہے تھے، ابو بکر کے پیچھے تھے اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل امام وہی ہوگا جو سب سے آگے. اس حدیث کو جب میں نے بہت دفعہ پڑھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ امام بخاری نے ایک حدیث سے کم از کم 10-12 یا اس سے زیادہ مسائل نکالے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ایک حدیث کو اتنے اینگل سے دیکھیں کہ اس سے کیا کیا نکلتا ہے حکم. بابن هل يأخذ الامام اذا شك بقول الناس.
حل کیا یاخذ لے لے گا الامام امام اذا شک کا جب وہ شک کرے بقول الناس لوگوں کے قول کو، یعنی امام کو اگر اپنی نماز میں شک گزرے تو کیا وہ لوگوں کی بات کو لے لے گا، اس پہ یقین کر لے گا؟ یہ کر لینا چاہیے۔ بعض مسالک میں یہ ہے کہ امام مقتدیوں کی بات نہ سنے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک بن انس عن ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر گئے۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین نے ان سے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین نے سچ کہا؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی اثنتین اخریین، آپ نے 2 اور رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم ثم کبر، پھر سلام پھیر دیا، پھر تکبیر کہی، فسجد مثل سجودہ او اطول، پھر پہلے سجدوں یا اس سے بھی کچھ لمبے 2 سجدے ادا کر دیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی بات کو مان لیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اس موقع پر، بلکہ امام اگر بھول جائے نماز کے اندر تو مقتدی جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے یا سبحان اللہ کہہ کے، یا اگر آیت بھول رہا تو اس آیت کو ریپیٹ کر کے، جیسے کہ رمضان میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، امام کو یاد کرا سکتا ہے۔ اور امام کا فرض ہے کہ وہ اپنے سے پیچھے جو سامع جس کو ہم بولتے ہیں اس کی بات کو سنیں، اس کی بات سننی چاہیے اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ایسا سامع نہ ہو جو امام کو بھی بھلوا دے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین فقیل صلیت رکعتین فصلی رکعتین ثم سلم ثم سجد سجدتین۔ باب اذا بکى الامام فی الصلاۃ، جب رو پڑے امام نماز کے اندر۔ وقال عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن شداد نے کہا سمعت نشیج عمر، کہ میں نے سنی عمر کا رونا دھونا یا دلدوز آواز رونے کی، حضرت عمر کی۔ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، حالانکہ میں صف کے آخر میں کھڑا تھا، آخری صفوں میں تھا، اور عمر نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے رو پڑے۔ تو رونا ان کا صرف اگلوں نے نہیں سنا، پیچھے تک والوں نے سنا، جس سے پتا چلتا کہ رونے کی آواز کافی بلند تھی۔ کس وقت رو رہے تھے؟ فقرا، یوں کہہ کے رو رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم اور حزن کی صرف اللہ سے۔ شکایت کا یہ مطلب نہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے غم کیوں دیا، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے، یعنی جو لوگوں سے شکایت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے انسان۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن انس ان ہشام بن عروۃ عن ابیہ ان عائشۃ ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه مروا ابا بکر یصلی بالناس، قالت عائشہ قلت ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس، فقال مروا ابا بکر فليصلي للناس، فقالت عائشہ فقلت لحفصہ قولي له ان ابا بکر رجل اسیف اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس، قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا۔ یہ حدیث پیچھے بارہا گزر چکی ہے، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر نمازوں میں رویا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ نے اپنے گھر کے ایک حصے میں مسجد بنا لی اور آپ قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے، اور مشرکین کی عورتیں اور بچے جو تھے وہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے۔ باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ وبعدها، صفوں کو برابر کرنا، یعنی جب تکبیر ہو رہی ہو تو اس دوران بھی صفیں برابر کی جا سکتی ہیں، اور تکبیر ختم ہو چکی ہو تو بھی صف برابر ہو سکتی ہے، یہ مراد ہے۔ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں ضرور اپنی صفیں برابر کرنا ہوں گی، او یا یعنی اگر نہیں کرو گے تو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ مخالفت ڈال دے گا اللہ تمہارے چہروں کے درمیان، یعنی ایک دوسرے سے تمہارے منہ مڑ جائیں گے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صہیب عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف فانی اراکم خلف ظہری، آپ نے فرمایا صفیں قائم کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، صفیں برابر کر کے رکھو، یعنی ایک خط مستقیم پہ کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو، جو خالی جگہ اس کو پر کر لیا جائے، برابر میں کھڑے ہو۔ باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف، اقبال یعنی آنا، منہ کرنا، الامام امام کا، اقبال ادبار کا اپوزٹ ہے، اقبال ہوتا ہے یعنی قبل، 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 سامنے کی طرف، قبلہ بھی اسی سے ہے کہ سامنے رکھا جائے جس کو، تو اقبال منہ کرنا
امام کا لوگوں کی طرف اندہ تسویت الصفوف، صفوں کو برابر کرتے ہوئے، یعنی نہ صرف یہ کہ پیچھے کے لوگ ایک دوسرے کو صحیح کریں بلکہ امام بھی منہ موڑ کے صفیں برابر کر سکتا ہے۔ حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا معاویہ ابن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامہ قال حدثنا حمید الطویل قال حدثنا انس بن مالک قال اقیمت الصلاۃ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ تکبیر کہہ دی گئی، اقیمت الصلاۃ نماز قائم ہو گئی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا، فقال پھر فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، وتراصوا اور باہم مل کے کھڑے ہو، رے صاد صاد رس بنیان مرصوص اسی سے ہے کہ جس میں کوئی رخنے نہ ہو، فانی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے کی طرف سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ باب الصف الاول، پہلی صف کا باب۔ پہلی صف کون سی ہے؟ جو امام کے نزدیک ہو، اور بعض نے کہا جو پیچھے سے پہلی ہو۔ حدثنا ابو عاصم عن مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء الغرق والمطعون والمبتون والہدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، یعنی اگلی صف سے مراد یہاں سب سے پہلی صف ہے جو امام کے پیچھے ہو، وہاں سے پہلی شروع ہوتی ہے، یعنی الصف الاول کون سی؟ الصف المقدم، جو سب سے آگے ہو۔ باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، صف کو برابر کرنا نماز پورا کرنے میں سے، یعنی نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين واقيموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه، پیچھے گزر چکی۔ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو، درست کرو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا نماز کے اقامت میں سے ہے، یعنی حصہ ہے۔ باب اس میں من لم یتم الصفوف، اس شخص کا گناہ جو صف پوری نہ کرے، یعنی بیچ میں خلل نظر آ رہا ہے اور وہ خلل چھوڑ دے اور پیچھے ایک اور صف بنا کے کھڑا ہو جائے۔ یعنی اتمام کا کیا مطلب ہے؟ پورا کرنا، کس لحاظ سے کہ بیچ میں بھی گیپ نہ ہو، اور اگر آدھی صف بنی ہے تو پہلے اس آدھی کو مکمل کرے اور پھر پیچھے سے اور دوسری نئی صف شروع کرے۔ یہ نہیں کہ ایک صف ادھر کو نکلی ہوئی ہے اور ادھر جگہ خالی ہے تو اس کو چھوڑ کے ایک پیچھے ادھر شروع کر لی جائے اور ایک اور ادھر، نہیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ ساری جگہیں پر کی جائیں گی۔ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك انه قدم المدینہ، حضرت انس بن مالک مدینہ آتے ہیں، فقیل له، آپ سے کہا گیا، ما انکرتا، کیا چیز تو نے خلاف پائی، منذ یوم، اس دن سے، عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سے تھا، قال ما انکرت شیئا الا، فرمایا نہیں میں نے عجیب پائی کوئی چیز مگر انکم لا تقیمون الصفوف، کہ تم لوگ صفیں برابر نہیں کرتے ہو۔ وقال عقبۃ بن عبید ان بشیر بن یسار قدم علینا انس بن مالک المدینہ بہذا، کہ یہی حدیث آپ نے ہمیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ابھی اور سنتوں پہ لوگ قائم تھے، مگر یہ کہ نماز پڑھتے وقت صف کی وہ درستگی نہیں ہوتی تھی جو آپ کے زمانے میں تھی، اور یہی مسلمانوں کے انتشار کا سبب بنا۔ باب الزاق، لگا دینا، لزق یعنی چمٹانا، المنکب بالمنکب، کندھے کے ساتھ کندھا، یعنی صف کس طرح برابر ہوگی کہ کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہوا ہو، والقدم بالقدم، اور قدم سے قدم، پھر صف میں۔ وقال النعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر کہتے ہیں، رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، نعمان بن بشیر صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی صف میں اپنے ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے سے ملائے ہوئے ہوتا تھا۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا، اور یہ کون ہے؟ انس بن مالک، اور تھا ہم میں سے ایک، یلزق چمٹاتا، منکبہ اپنا کندھا، بمنکب صاحبہ اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ، وقدمہ بقدمی، اور قدم قدم کے ساتھ۔ باب اذا قام الرجل عن یسار الامام، باب جب کھڑا ہو کوئی شخص امام کی بائیں طرف، وحولہ الامام خلفہ الی یمینہ، اور امام اسے اپنے پیچھے سے پھرا کے دائیں طرف لے آئے، تمت صلاتہ، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس لیے اس باب میں لائے ہیں کہ جب صف برابر کرنی ہوتی تو بعض اوقات لوگوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قدم نہیں ہٹائیں گے
یا ادھر ادھر نہیں ہوگے کہ خلل پڑتا ہے نماز میں. تو یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابن عباس نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ان کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز ہی میں ان کو دائیں طرف پھیر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں صف یا ترتیب جو نماز پڑھنے کی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہونا پڑے تو حرج نہیں. ویسے ہلنا جلنا بھی منع ہے، خشوع و خضوع نماز کا حصہ ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاء المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. تو ہی حضرت ابن عباس کی حدیث یہاں پر لائی گئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے نماز کی صف کا درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو خشوع میں خلل ڈالے اس کو درست کر لینا چاہیے. مثلا اگر کسی شخص کے سر میں خارش ہو رہی ہے اور وہ تڑپے جا رہا ہے خارش سے اور کہے نہیں میں نے ہاتھ نہیں ہلانا کہ نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ خارش کر لے اور پھر اس کے بعد کیا کرے، نماز پڑھ لے. لیکن یہ نہیں کہ سر صاف نہ کرے اور یہ سوچے کہ ہر دفعہ نماز میں خارش کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اس کا بھی اہتمام کرے. باب المرأة وحدها تکون صفا، عورت اکیلی ہی صف ہوتی ہے. یعنی اگر کسی جگہ پر مرد نماز پڑھے اور صرف ایک عورت نماز پڑھنے والی ہے تو اس ایک کی بھی صف ہوگی. مراد یہ کہ عورت مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہوگی. اور آپ دیکھیں کتنی شان ہے، اکیلا مرد تو نہیں پڑھ سکتا، عورت پڑھ سکتی ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن اسحاق عن انس ابن مالک قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک یتیم بچے نے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. وہ امی ام سلیم خلفنا، اور میری ماں ام سلیم جو تھیں ہمارے پیچھے اکیلی ہی کھڑی تھی، یعنی جماعت میں پڑھ رہی تھی لیکن اکیلی تھی اس میں. عام حالات میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا کھڑا ہو تو یا تو وہ اگلی صف میں چلا جائے یا آگے سے پیچھے کسی کو لے آئے. اکیلے نماز نہیں ہوتی جماعت میں، یا امام کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے ہی نہیں. حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا یا بازو، حتی اقامنی عن یمینہ وقال بیدی، اور آپ نے اشارے سے اپنے ہاتھ سے کہا. تو ہاتھ سے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا ہاتھ ایک بات کہہ رہا ہے، یعنی اشارہ کر. آپ نے اشارہ کیا کہ میں ورائی میرے پیچھے سے ہو کے آؤ، آگے سے نہیں گزرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، پیچھے سے گھوم کے آ سکتے ہیں. جی چلیں، یہ پہلی اسی آخری حدیث پہ ایک بات آئی کہ جیسے اشارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موو کیا تھا ان کو. بہت دفعہ خاص طور پہ ایز ینگ مدرز، یا اگر آپ میں سے کوئی ینگ دادی نانی بھی ہیں تو آپ بھی بچوں کو جو نماز سے ریلیٹڈ ہمارے ادب آداب ہیں کہ ان کو آگے موومنٹ ہٹانا ہے، کچھ بعض اوقات ہم بہت زیادہ وربلی ان کو کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سے جب آپ خود ان کو پکڑ کے موو کر لیں یا روک دیں، جیسے آگے سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں، تو چند ایک دفعہ جب آپ عملاً ایسا کریں گے تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی. بعض اوقات ہم اس چیز کو شکایت کے طور پہ لاتے ہیں کہ نہیں چھوٹے بچوں کا کیا کریں، ہم ایکسکیوز بھی بنا لیتے کہ نہیں یہ چھوٹے ہیں ابھی نادان ہیں ان کو نہیں کر سکتے، کہتے رہتے نہیں یہاں سے نہیں جانا، نہ سے شور ہنگامہ خود کر دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بہت خوبصورت بات سیکھنے کی ہے کہ بس ہاتھ سے موو کر دیا اور وہ کافی ہے بتانا. الحمدللہ. اچھا، ابتدا کے حصے میں آ جاتے ہیں جہاں سے ابھی اس لیسن کی ابتدا ہوئی ہے. دیکھیں کہ ہم پڑھتے پڑھتے باب الاذان سے بہت ساری جو ہماری نئی پرنٹ ہے اس میں تو الگ سے کتاب کا نام بدلا نہیں، لیکن ہم امامت کے بہت سارے احکام پڑھ چکے ہیں اور اب ایک طرح سے صف کے متعلق بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہاں سے آ جائیں الایجاز فی الصلاۃ و اکمالہا. نماز کے اختصار سے کیا مراد ہے؟ حدیث نمبر 706 باب الایجازی فی الصلاۃ و اکمالہا، نماز مختصر اور پوری پڑھنا. تو یہاں پہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اختصار اور اکمال کیسے جمع کیے جا سکتے ہیں؟ جی جی یعنی جتنی بھی چیزیں نماز کے جو سٹیپس ہیں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، صرف یہ ہے کہ طویل نہیں کریں گے. اختصار کا مطلب ہے کہ قرات طویل نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بعد، اور جو ہم رکوع اور سجود میں عام طور پہ ایکسٹرا اگر اذکار یا دعائیں یا تسبیحات کا اہتمام کریں تو وہ زیادہ طویل نہ کی جائیں اس وقت جہاں پر ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت ساری احادیث اس بارے میں آئی. میں سوچ رہی تھی کہ
کتنی حکمت بھی ہے یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر واضح کر کے بتایا کہ مجھے یہ بات کتنی بوجھل لگتی ہے کہ بچہ رونے لگے اور اس کی ماں فتنے میں گرفتار ہو، یا اس کی ماں کے دل پہ شدت اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے دل کے جو اس کے حالات ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اس کا یہاں پہ خاص اظہار ہوتا ہے. حالانکہ ایز مین لوگ ظاہر ہے اس جذبات کو ذرا تھوڑا سا مذاق بھی اڑاتے ہیں نا کہ یہ تو بس بچہ روتا ہے تو یہ خود رونے بیٹھ جاتی ہیں، اور کچھ اکثر باپ جو ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ وربلائز کرتے ہیں کہ یہ بہت ایموشنل ہیں اپنے بچے کے بارے میں یا کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور طرح وربلائز کیا کہ ماں کے دل پہ جو گزرتی ہے میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور اس لیے اپنی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی تھے. اور یہ واقعی وہی بات کہ جو منع نہیں کیا کہ بچے کو لے کر نہ آئیں. ہم تو یہی کہتے ہیں زیادہ تر مساجد میں. رمضان میں دیکھیں، اب رمضان آ رہا ہے، اپنے دلوں کو ہم تیار کریں کہ جو سارا سال مائیں اس لحاظ سے نہیں آتی یا اہتمام نہیں کرتی کہ بھئی اب بچے چھوٹے ہیں، نہیں، رمضان میں ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ جائیں، تھوڑی سی وہ رمضان فیلنگ آئے. لیکن وہ ایک ہی دو دفعہ جاتی ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی یا تو کامنٹ دے دیتا ہے یا کوئی ایسا فیشل ایکسپریشن یا جیسچر کر دیتا ہے کہ بھئی تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی، گھر پہ لے کے کرو. تو جی جی یہ مائک لے لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں بچوں کے لیے، تم نے دوسروں کی نماز، وہ مائیں روتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں واپس جاتی. جی یہاں بھی ایسے چند ایک کیسز ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ مسجد سے نکلتے ہوئے مائیں بیچاری طرح بہت امبیرس ہو جاتی ہیں. بعض اوقات رو نہیں رہی ہوتی، وہ آگے سے اپنے آرگیومنٹ پیش کر دیتی ہیں، تو وہ بھی مسجد میں ایک عجیب سی ٹینس سی فضا ہو جاتی کہ ایک نے ڈانٹا ہے دوسرے نے ڈانٹ کا جواب دے دیا. جی سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے دل کے احساسات کو محسوس کریں، اینڈ سیڈلی ہم سب عورتیں ایک دوسری ماں کے فیل نہیں کرتی. جیسے اپنے گھر چھوٹے بچے یا پھر اسپیشل نیڈز ہوتے ہیں، وی گیو دوز مدر سچ بیڈ لکس. زبان سے بے شک ہم بڑے نمازی ہیں، رمضان ہے تو ہم بڑے نیک ہیں، لیکن دا وے وی لک ایٹ دوز پیپل اٹس سو بیڈ. آئی ہیو وٹنس دیٹ مینی ٹائمس. بلکہ کچھ ویمن آئی ہیو سین دے سیڈ کہ آج کے بعد ہم کبھی مسجد نہیں جائیں گے. تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بیہیویئر سے، ہمارے اپنے جیسچر سے، ہماری بس دیکھنے سے کوئی مسجد آنے سے رک گیا. تو ہو آر وی پیپل؟ آر وی ویری نیک پیپل اور ہو آر وی؟ سو اس رمضان میں آئی ریئلی ڈو ریکویسٹ ہم سب سے کہ دوسروں کو نائسلی بتائیں جن کے اسپیشل نیڈز ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اسپیشلی تراویح میں، پلیز بی کائنڈ ٹو دیم. اپنی نماز پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن ان کو دیکھیں بھی مت اس طرح. مے بی دے آلریڈی گوئنگ تھرو سو مچ، مے بی دس از دیئر اونلی اپرچونٹی ٹو کم. مے بی ان کے بچوں میں سے کوئی بہت اچھا نمازی، کوئی امام بن جائے. دیر از سو مچ ہے، بالکل، بٹ وی آر اسٹاپنگ دیم. ہاں بالکل، ہمیں اس چیز کا بہت احتیاط کرنی چاہیے. بچہ نارمل ہو یا اسپیشل نیڈ ہو، چھوٹا بچہ اگر رونے لگ جائے تو آپ دیکھیں جمعہ پہ بعض اوقات ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز سارا خطبہ کوئی بہت زیادہ شور ہنگامہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے نماز شروع ہوتی ہے جو چھوٹے بیبی کو لے کے آئی ہے وہ چھوٹا بیبی زور سے رو رہا ہوتا ہے، اور میں سوچتی ہوں یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ سب لوگوں کی، اور پرو آؤٹ وہ پورے جب تک 2 رکعت مکمل نہیں ہوتی وہ بچہ روتا رہتا ہے چیخ چیخ کے، اور پھر جیسے ہی سلام پھرتا ہے وہ بچہ ماں نے، حالانکہ ماں نے پہلے بھی اٹھایا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اٹھاتی نہیں ہے، لیکن وہ سیٹل نہیں ہوتا. یہ صرف ایک امتحان ہے. تو ہم سب کو اپنے دلوں کو واقعی اس میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے. آگے آ رہا ہے رمضان، تو رمضان کے لیے اور لوگوں کو بھی اس چیز پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جہاں مساجد میں، جن ایریاز میں اس چیز کا سہولت ہو سکتی ہے کہ بچوں والوں کے لیے ایک الگ ایریا کر دیا جائے، تو وہاں پر اور بھی زیادہ فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. بلکہ ہمیں تو اکثر یہاں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی بچوں والے ایریا کی سپرویژن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ روٹیشن میں ایسے والنٹیئرز سسٹرز مل جائیں جنہوں نے خود اگر نماز نہیں پڑھنی یا جو ان کی ٹین ایج بچیاں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ ان بچوں کو اور اس ایریا کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. لیکن ینگ بچوں کی جو مدرز ہیں بعض اوقات وہ بھی سینسٹیو بہت ہوتی ہیں، وہ کہتی نہیں ہم نے اس ایریا میں نہیں جانا، ہم نے تو وہیں پڑھنی ہے جہاں باقی سب ہیں. تو اگر کسی نے آپ کے لیے ایک اسپیشل ایریا ڈیڈیکیٹ کیا ہے جہاں آپ بھی پڑھیں اور آپ کے بچے بھی سکون سے پڑھیں کھیلیں جو بھی کریں، تو اس ایریا کو بھی ریسپیکٹ کریں، خوش ہو جائیں کہ آپ کے لیے کچھ الگ ہے، اور یہ مائنڈ نہ کریں کہ اچھا یہ مسجد سے ہٹ کے کیوں، ہم تو مسجد کے اندر آئے ہیں. کیونکہ بہرحال کسی بھی کانگریگیشن میں یعنی مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ سب کا لحاظ کریں، آنے والوں کے لیے سب کے لیے سہولت بھی پیدا کریں، آسانی بھی کریں، اور جہاں ہو سکتا ہے وہاں تھوڑا سا مینٹین کریں ڈسپلن. جی سسٹر یہ صف کے بارے میں پوچھ رہی تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر جا رہے ہیں ابھی ہماری مسجد میں تو ساری صف
بالکل آگے دو تین بھر جاتی ہیں اور ایک اکیلا انسان ہوتا ہے، تو وہ اس میں ہے کہ نا اکیلا نہ کھڑا ہو، تو وہ اس میں کیا کہاں کھڑا ہونا نہیں چاہیے؟ کہاں ہم نے تو آخر میں یہی پڑھا کہ ایک اکیلی عورت کی اکیلی بھی کھڑی ہو جائے تو اس کی بھی صف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ہاں تو مطلب اس کا کچھ بھی نہیں، وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہو وہ جائے؟ اکیلی کھڑی ہو، یعنی اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو ہوں، پھر یو ہیو نو چوائس، آپ نے جماعت تو جوائن کرنی ہے اور نا. اس کے لیے کھڑا کہاں ہونا چاہیے؟ بیچ میں، سائڈ میں، یا دیکھیں پریفریبلی آپ مڈل میں شروع کریں گے کیونکہ امام مڈل میں ہے اور صفیں نہیں بننا شروع مڈل سے ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری صف میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ 3 چیئرز پڑی ہیں، ان چیئرز میں سے ایک پہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں. چیئر تو ایک سائڈ پہ ہی ہوگی نا، یا لیفٹ پہ ہوگی یا رائٹ پہ ہوگی. تو اس وقت پھر سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چیئر والی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ 2 کی صف بن جائے. چیئر والے تو نہیں موو کر سکتے اور کرنا چاہیے بھی نہیں، تو ہمیں اس وقت پھر رائٹ لیفٹ اور سینٹر کو چھوڑ کر جہاں صف بن رہی ہے وہاں پہ بنا لیں. ٹھیک ہے، سٹارٹ مڈل سے ہوگی. بہت سے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں صف جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے شروع کرنی چاہیے کیونکہ ہر کام ہمارے دین میں رائٹ سے. بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی صف بنا رہے ہیں تو آپ کس کے پیچھے بنا رہے ہیں؟ امام صاحب کے پیچھے بنا رہے ہیں. اگر امام ہیں اور صف شروع ہوئی ہے اور آپ کی طرف کوئی صف نہیں ہے تو آپ ایک کونے میں کھڑے ہو کے وہاں سے نہ شروع کریں، آپ مڈل سے شروع کر لیں. لیکن اگین ان مساجد میں جہاں پرماننٹ چیئرز ہیں اور ہمارے جیسے ہماری مسجد میں ہر صف کے ساتھ ایک چیئر کی صف ہے نا، تو وہاں پہ آپ چیئر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ایسی بندی آئی جس نے چیئر پہ پڑھنا ہوا تو آپ مڈل میں کھڑے ہوں گے اور چیئر والی چیئر پہ کھڑی ہوں گی تو آپ چیئر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے. یہ چیزیں سچویشنل ہوتی ہیں، ہر مسجد میں چیئرز اس طرح نہیں پڑی ہوتی. بعض مساجد میں سب سے آخری حصہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہاں چیئرز لگائی جاتی ہیں. تو اب آپ گئے ہیں تو آپ نے وہاں تو کھڑے نہیں ہونا، آپ پھر جا کے مڈل سے شروع کریں گے. میں نے آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین ہر کہ جب امام آ گئے درمیان میں کرٹن ہے، چھوٹی سی ابھی مسجد ہے، اس لائک مسئلہ، تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ وومن کا مڈل سے. وہ کہہ رہے نا ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا رائٹ کوئی سائڈ. بات نہیں، تو میں وہاں تو کوئی پڑھ وہاں لیتی یہ ہوں. کوئی بہت بگ ڈیل کوئی رول ایسا نہیں ہے کسی کو ہمیں دیا گیا ہارڈ اینڈ فاسٹ کہ آپ ضرور وہیں سے. وہ کہہ رہے ہیں وائٹ سے کر لیں، چلو بھائی رائٹ پہ کھڑے ہو میں جاتے تو ہیں. بٹ می اٹس اوکے، کمنگ ہیئر ان کو ہاں بتاؤں یا بس ٹھیک ہے جو ہے نہیں اٹس اوکے. اگر سمجھے 4 لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں رائٹ سے ہی شروع کرنا ہے تو آپ ان کے ساتھ رائٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ جب دیکھیں گے کہ آپ نے ان کی بات مان لی ہے تو دے ول بی مور اوپن ٹو کہ جب آپ ان کی کسی اور چیز کی اصلاح کریں گے تو دے ول بی ریسیپٹیو ٹو اٹ. بس ہے الحمدللہ. اس میں یعنی دیکھیں منع بھی نہیں ہے نا، کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. اٹس اوکے. اگر امام کے پیچھے مردوں کی طرف پوری صف ہے، یہ بہت ضروری ہے نا، کیونکہ ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مردوں کے، ہمارے مسجد میں مثلاً ظہر کے وقت اتنے آدمی نہیں ہوتے، امام صاحب ہیں ان کے پیچھے مشکل سے 2-3 لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی تو پوری صف نہیں بنی نا. تو اب اگر ہم جا کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ مردوں کی بھی صف پوری نہیں بنی ہوئی کہ سائڈ تک پہنچی ہوئی ہو، رائٹ. تو یہ ساری چیزیں اٹس آل ریلیٹڈ ٹو کہ آپ کا ایک کامن سینس اور حکمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے حساب سے چیزوں کو جج کر کے لے کے چلا جائے. مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے بچے کے رونے کی وجہ سے، میں اس کا ریورس سوچ رہی تھی. میں کہتی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے بوڑھے پیرنٹس کے لیے بھی کیا ایسی فیلنگ، کیا ایسا وہ ایک کہتے ہیں نا کمپیشن رکھتے ہیں. نیچرلی نہیں آتا کیونکہ جو ماں کے دل پہ ہے بچے کے ساتھ وہ گرون اپ اولاد بوڑھے ماں باپ کے ساتھ فیل نہیں کرتی. لیکن اپنے آپ کو اس طرف لانا ضرور چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری رونے کی خاطر اور ہماری چیزوں کی خاطر کیا 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 ہوا ہے. تو اس وقت تحمل، برداشت، صبر، کیونکہ بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں تو تھوڑا چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا بعض اوقات کچھ انڈیو ایکسپیکٹیشنز بھی لگتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اور وہ خود ہی 5 سال پہلے تک وہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب وہ ایلڈرلی ایج میں زیادہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہی کرنا ہے. جیسے بچے کرتے ہیں نا کچھ چیز، ایسے بزرگ بھی کرنے لگتے. تو اس وقت ہمیں یہ، جب میں یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے بہت زیادہ اس کا خیال آ رہا تھا کہ ہمیں کتنا اہم ہے ایز گرون اپس کہ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے کہ لوگوں کے جو احساسات ہیں ان کی سمجھے کہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. لوگوں کے احساسات، اگر آپ اس کے تھرو خود نہیں جا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچے کے رونے سے ہی فرق پڑ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کیا اپنے ایک مقتدی فالوور خاتون کی اس جذبے کی وجہ سے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لمبی سی عشاء کی نماز پڑھیں
اور آپ کی عشاء کی نماز کے دوران آپ کو کوئی آپ کے گھر میں کوئی جو بھی بزرگ ہیں وہ آپ کو اچانک آواز دے دیتے ہیں، ایک دن دیتے ہیں، 2 دن پہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ روز ہی میری نماز پہ ایسے ہونے لگ گیا، تو تھوڑا سا نا دل کو انسان کو ایسے ہونے لگتا ہے. اور جو سسٹر حمیرہ نے کویشچن کیا تھا نا کہ جیسے وطر آپ نے 3 رکعت پڑھے اور پھر آپ کو خیال ہے اچھا آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ 5 کر لیتے ہیں، تو اسی طرح جنرلی تو عبادت میں ہمیں بہتری کی طرف اپ گریڈ کرنا از گڈ، اور نیت کی موومنٹ کو ڈاؤن گریڈ کرنا از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا 3 شروع کی تھی، آپ کو خیال آیا تھکن فیل ہو رہی ہے، چھوڑو ایک ہی پڑھ لیتی ہوں، ایک بھی الاؤڈ ہے. لیکن اگر 3 شروع کی تھی اور کسی بزرگ نے آواز دے دی ہے، تو کیونکہ بزرگوں کا ماں باپ کا آواز دینے پہ تو نماز توڑنا بھی جائز ہے نا، تو اس وقت پھر آپ کیا کریں، آپ اپنے 3 کو 1 کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ آپ جا کے ان کی ضرورت کو اٹینڈ کر لیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم سب اب ایسی فیز میں ہیں کہ ہمارے پاس انشاءاللہ بزرگ اگر ہمارے سلامت ہوں، ہمارے ساتھ ہوں، تو ہم یہ چیزیں کر رہے ہوں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. بچوں کے لیے تو ہم ساری اپنی زندگی جو ہے نا اس کے سارے اسکیجولز اونچ نیچ کر لیتے ہیں، لیکن جب بڑوں کے وقت ہمیں تھوڑا سا ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے نا تو ہم نہیں کرنا چاہتے. پھر اس کا ہم ایکسپریشن لوگوں کو بھی دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ان کی وجہ سے ہم ایسے کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم ایسے کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اپ برنگنگ میں پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ماں باپ کی قربانی کی تو برابری کوئی ہم کر ہی نہیں سکتے. تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ان احادیث سے بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کسی کی ایک جذباتی کیفیت کو سوچ کے اپنے عمل کو ٹرم کر لینا. چلیں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو ہم ایک حدیث ریڈ کر لیتے ہیں. حدیث نمبر 714. حدیث نمبر 714. هل يأخذ الامام اذا شك بقول الناس. مل گئی سب کو؟ ٹھیک. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ایوب بن ابی تمیمة عن ایوب بن ابی تمیمة السختیانی عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین. دیکھیں اگر الگ سے کریں گے، بریک کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم کہیں گے انصرفا، اور اگر جوائن کریں گے تو کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرفا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک چیز کر لیں. فقال له ذو الیدین اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق ذو الیدین. فقال الناس نعم. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی اثنتین اخریین ثم سلم ثم کبر فسجد مثل سجودہ او اطول. یہ بہت اہم بات ہے دیکھنے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ سہو کیا ہے تو فسجد مثل سجودہ او اطول. جو سجدہ سہو ہے وہ آپ کی نماز کے اوریجنل جو سجدے ہیں اس کی برابر ضرور ہو یا اس سے تھوڑا سا لمبا ہو، اور اکثر امام حضرات جب کرتے ہیں تو وہ تھوڑا لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے سجدہ سہو کی ڈسٹنکشن بھی ہو جاتی کہ یہ سجدہ سہو ہو رہا ہے، لیکن اس سے شارٹ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لوگ یعنی نماز میں بھول گئے ہیں اور سجدہ سہو کریں تو سجدہ سہو بھی بہت زیادہ تیزی سے کرتے ہیں، جتنا نماز میں ہم نارمل سجدہ کرتے ہیں اس سے بھی تیزی سے. تو نہیں، ایسا نہیں. نماز کے سجدہ سہو ہوا ہے، ہم بھولے ہیں تو ذرا لمبی استغفار کر لیں اس سجدے میں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ یہی آپ اپنی ریڈنگ پریکٹس کریں گے اور گروپ میں بھی سنائیں گے. اور اب آپ ریڈنگ پریکٹس کریں گے تو ساتھ میں اردو حدیث کی بھی ریڈنگ پریکٹس کریں گے اور اردو میں بھی گروپ میں ریڈنگ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اردو ڈیلیوری بھی انشاءاللہ فلوئنٹ ہوگی، امپروو ہوگی.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.